یہ احترام جنون ہے کہ اسی لیادامن وگرنہ ایک تماشا ساکوبا کو کرتے ہمیں یقین ہے۔ گر تو قریب بھی ہوتا تو دور جا کر کہیں تیری آرزو کرتے گاڑی تیز رفتاری سے ایک پیڑ سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر اسٹیرنگ سے جا لگا، پیشانی سے سرخ گرم سیال کا فوارہ سا ابل پڑا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، جائے واردات پر مجمع لگ گیا۔ اس شور و ہنگامہ کے درمیان اس کے کانوں میں ایک ہنی آواز گونجی تھی، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، سکتا دفتاتا ایک مانوس آواز اس کی سماعت میں اتری، شاہ زر۔ استس وہ اس کا تعاقب کرتی ہوئی کالج کے گیٹ تک پہنچ گئے۔ اس نے پہلے اپنے کپڑوں پر پھر اس عمارت کی سمت دیکھا۔ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے وہ گیٹ سے پلٹ آئی۔ شاہ زر اور اس کے دوست اپنی اپنی بائکس پارک کر کے کلاس میں داخل ہونے والے تھے کہ شاہ زر نے اپنے دوستوں سے کہا، آج رہنے دیتے ہیں، لیکچر اٹینڈ کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ تمہارا کبھی موڈ ہوتا بھی ہے لیکچر اٹینڈ کرنے کا؟ سلمان نے شاہ زر کو گھورا۔ تبھی آصف نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہیں گھننا و لتچہدی تین شاہ زر کو ٹہوکا مارا، لو تمہاری 12ویں گرل فرینڈ بھی آگاف چھوٹی یہ لتچہ پچار۔ سامنے سے آتی شخصیت کو دیکھ کر شاہ زر نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ پلیزنٹ سرپرائز، آج تم بھی بلک میں ہواؤد میں بھی۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ رمشا اس پا نہال ہے گھننا و گاف چھوٹی یہ لتچہ پچار۔ میں چاہنے سی بھی رنگ کا لباس زیب تن کر لوں، تمہیں ہمیشہ سوٹ سویٹ کرتی ہوں، ہم دونوں میڈ فار ایچ ادر لگتے ہیں۔ رمشا نے کہا، ہاں ہاں، اس سے پہلے والی کا بھی یہی خیال تھا، سلمان نے برجستہ کہا۔ شاہ چلو نہ کہیں لانگ ڈال رے الف چھوٹی یہ لتچہ پچار گھننا اوپر چلتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہم ساتھ آؤٹنگ پر نہیں گاف گھننا لتچہ پچار بڑی یہ ہیں۔ سلمان کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہنو لتچہدی تین رمشا نے سلسلہ کلام جوڑا تھا، ارے یار تم سب کو ہنو کیا گیا ہے سر عرفان، آج لیکچر میں بہت اہم نکات ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آئی ایم سی ڈیپ پھر کبھی چلیں گے، لیکچر مس نہیں کر سکتے۔ رمشا کی بات پر شاہ زر اچھل پڑا، مگر ابھی ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ سلمان کے بقیہ الفاظ منہ ہی میں رہ گاف گھننا لتچہ پچار بڑی یہ تھے۔ شاہ زر نے اسے کالر پکڑ کر گھسیٹا تھا، عدت مرواؤ گے کیا؟ کبھی موقع کی نزاکت کو سمجھ بھی لیا کرو۔ اس کے ساتھ لانگ ڈال رے الف چھوٹی یہ لتچہ پچار گھننا اوپر جانا کسی سزا کے مترادف ہے؟ تمہارے تو عیش ہیں، کالج کی ساری حسینائیں تم پر جان چھڑکتی ہے اور تم ہو کر ان سے جان چھڑانے کی تک ودوں میں لگے رہتے ہو۔ اگر تمہیں ان لڑکیوں میں ذرا سے بھی دلچسپی نہیں ہے تو ان کو منہ ہی نہ لگایا کرو، خواہ ہر دوسرے دن کوئی نن حسینہ ہمارے گروپ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور جو ہی تم ان سے مسکرا کر بات کرتے ہو وہ بیچاری تمہیں اپنا بے الف لتچہدی تین فیرے چھوٹی یا منہ دال سمجھنے لگ جاتی ہے۔ ہر دوسری حسینہ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ تم سے دوسروں کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ سلمان نے آہ بھری، کیونکہ میرے یار گر میں ان لڑکیوں سے مسکرا کر بات نہ کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور جن لڑکیوں کا دل توڑا جاتا ہے وہ دل توڑنے والوں کی ہڈیاں تڑوا دیتی ہیں، اور مجھے اپنی ہڈیاں کافی سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب کلاس میں چلو، اپنے کمزور دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو۔ شاہ زر نے سلمان کے سر پر چپت لگا تھی، وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ استس وہ جو ہی دفتر میں داخل ہو، عائشہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آج موسم کو اس انداز میں انجوائے کیا جا رہا ہے؟ عائشہ کا اشارہ اس کے گیلے کپڑوں کی طرف تھا۔ اس کی بات پر زرمین کو پتنگے لگ گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے بارش کے موسم سے انتہا نفرت ہے۔ اول تو گھر سے نکلنا ہی محال ہو جاتا ہے، اور اگر گھر سے نکل بھی جاؤ تو سڑک پر جا بجا موجود کیچڑ سے لبالب گڈھوں کو دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا ہے۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ عیاش بائک سوار کی بائک کا منحوس پہیہ اس گڈھے پر سے گزرا تھا۔ اس سے قبل کہ میں اپنا بیچے الف و لتچہ پچار کر پاتی، پلک جھپکتے ہی سارا کیچڑ مجھ پر آ گیا۔ اگر وہ شریف ہوتا تو اول تو گڈھوں پر سے بائک اتنی تیز رفتاری سے نہ چلاتا، دوم فرض کر لیا کہ وہ جلدی میں تھا، اصلی بے دھیانی میں اس سے یہ بھول ہو، مگر کسی راہ چلتے پر کیچڑ اچھالنے کے باوجود معذرت کرنا تو دور، اس نے مڑ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا، حالانکہ میں نے اسے آواز بھی دی تھی، مگر اللہ نے میرے ساتھ دیا، اور اسی وقت اس کی بائک سے ایک نوٹ بک گری۔ میں نے فوراً سے پیشتر اسے اٹھایا، اس بدتمیز کے نام کی تلاش میں نظر دوڑا، مگر یقین کرو عائشہ، اس میں نام پتہ تو دور سوائے چند عمارتوں کی اسکیچز کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کسی بھی لحاظ سے اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک نہیں معلوم رہی تھی، بس نوٹ بک کے ایک کونے میں کالج کا اسٹیمپ نظر آ گیا، جو واحد میرے کام کی چیز تھا۔ پھر کیا تھا؟ میں نے رکشا پکڑا اور فوراً سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ چند بائک سوار گیٹ کے باہر ہی بائک روکے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھا۔
اس کالج کی چمکتی عمارت کے اندر میں ایسی حالت میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر پائے، ایسی حالت میں اس عیاش کو سبق سکھانا تو دور میری بے عزتی ہو جاتی، اس لیے واپس آ بائک پر سوار ہو کر سڑکوں پر دندناتے پھرنے والے عیاشوں کو کیا خبر کہ سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کیا مسائل ہوتے ہیں۔ خیر میرے کپڑوں کی یہ حالت نہ ہوتی تو نہ بھولنے والا سبق سکھا دیتی میں اس بدتمیز کو، تم تو جانتی ہو کہ زری کو کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ اس نے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے بات مکمل کی۔ ویسے تمہاری داد دینی ہوگی جو تم اس حلیے میں دفتر چلی آئی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی کپڑوں کی سمت دیکھا۔ سنو عائشہ، میں ایک ابھرتی ہوئی رپورٹر ہوں، مستقبل کے افق پر چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ ہم صحافیوں کے ساتھ اس قسم کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، بارش ہو، طوفان ہو یا کڑکتی دھوپ، خبر لانا ہمارا کام بھی ہے اور مقصد بھی، ہمیں یہ ہر حال میں انجام دینا چاہیے۔ کیچڑ تو بہت معمولی سی بات ہے، اگر میں خدا نخواستہ خون میں لت پت بھی ہے وہ جیم الف و لت 654 گھننا تب بھی خبر لیے بنا نہیں لوٹوں گی۔ اس نے تقریر پیش کی۔ بس آج کے لیے اتنی تقریر کافی ہے، باقی کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھو۔ زری میری مانو تو ذرا سی بات پر ہائپر مشتعل ہونا بند کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ تم صحیح کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور غلط کو روکنا چاہتی ہو، اس لیے تم نے صحافت کے پیشہ کو چنا، مگر اس پورے ملک میں غلطی کر کے غلطی نہ تسلیم کرنے والوں کو سراہنے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ عائشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری جگہ کو اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ زرمین نے منہ پھیلا لیا۔ نہیں، تمہاری جگہ کو بھی نارمل انسان ہوتا تو سیدھے گھر جاتا اور کیچڑ سے نجات حاصل کرتا، مگر ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نارمل نہیں ہو، تم ایک جنونی رپورٹر ہو، سچ کی علمبردار۔ عائشہ کی بات پر وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اب جلدی سے جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ عائشہ کی بات پر اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ استس وہ سیٹی بجاتا ہنو گھر میں داخل ہوا۔ اچانک ہنی اسے اپنی سیٹی اور قدم دونوں ہنی کو بریک لگا نہ پڑا تھا۔ گھر کے سبھی افراد دال الف گھننا لت 654 نون چھوٹی یہ گاف ٹیبل کے اطراف اپنی اپنی نشست پر براجمان اسی کی طرف متوجہ تھے۔ سین و الف لت 6 رے الف شین دال صاحب کے۔ عالیہ، اس سے کہہ دو یہ گھر ہنے کاف و گھننا لت 654 چھوٹی، یہ ہوٹل نہیں جو جب مرضی ہنو گھر میں کوئی داخل ہنو اور جب مرضی ہنو گھر سے نکل جائے۔ یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور اس گھر کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس فعل کو اسی وقت انجام دے جب اسے ہنونا چے الف ہے گھننا لت 654 چھوٹی یہ بڑی یہ۔ راشد صاحب کی بات پر عالیہ بیگم نے اپنی گردن یوں جھکالی جیسے یہ تانا انہیں کو مارا گیا ہوں۔ سوری ڈیڈ۔ وہ سرات سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ گویا وہ جانتا ہی نہ ہنو کا کاف و گھننا لت 654 چھوٹی یہ کا لفظ کس شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تو یہ روزانہ کا معمول تھا۔ حسب معمول اشار رات کے کھانے کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ زر بخوبی واقف تھا کہ وہ کیا کہنے آئے ہیں۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی اشار نے شاہ زر کے ہاتھ سے سمارٹ فون چھین لیا۔ بے دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ اب کیا ہنو گیا گیم کھیلنے میں کاف و گھننا لت 654 چھوٹی یہ خرابی ہے کیا؟ وہ چڑھ سا گیا۔ سنو شاہ زر، تمہیں اس گھر میں جتنی آزادی حاصل ہے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ تم بخوبی واقف ہنو کہ ڈیڈ کو تمہارا سب سے آخر میں گھر آنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ وہ گھر کے سبھی افراد کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، باوجود اس کے تم روزانہ دیر سے کیوں آتے ہو؟ بے دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ آپ تو جانتے ہیں کہ فرینڈز کے ساتھ دیری ہو جاتی ہے، ایسے میں ڈیڈ کو اتنا میم الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ نون ڈال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس گھر کے سارے افراد واقف ہیں کہ میں روزانہ ڈنر کر کے گھر لوٹتا ہوں، اس کے باوجود ڈیڈ کی خوشی کی خاطر سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہوں، مگر ڈیڈ کو یہ سب دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ ہنی نہیں دیتا، انہیں میری فکر ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصدیات بس یہی ہے کہ میں وقت پر گھر آؤ لت 654 گھننا مسٹر پرفیکٹ کی طرح اٹھوں بیٹھوں اور بس۔ میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے مماز بوائے ممز بو کی طرح رات 9 بجے ہی گھر پہنچ کر سو جانا قطعاً پسند نہیں ہے۔ اشار اس کی بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ سنو شاہ زر، ڈیڈ کو تمہاری فکر ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ڈیڈ کو سب سے زیادہ تمہاری ہی فکر ہے۔ انہیں ہمہ وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ تم بڑی صحبت میں نہ پڑ جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ ہماری فیملی میں تمہارے سبھی کزنس تمہارے ساتھ ہی پلے بڑھے، مگر ان میں سے کسی ایک کے بھی عادات واتوار تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیڈ تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں۔ او گاڈ، بے دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ آپ تو سیرس ہنو گاف گھننا لت 654 بڑی یہ۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مسٹر پرفیکٹ والی امیج کی وجہ سے میری کول امیج خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بے الف لت 6 گاڈ، بے دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ میں آپ کی طرح نہیں بن سکتا۔ شاہ زر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تمہیں مسٹر پرفیکٹ بننے کی کاف و گھننا لت 654 چھوٹی یہ ضرورت نہیں ہے، تم جیسے یہ ہنو ویسے ہی ٹھیک ہنو۔
میں سمجھ سکتا ہوں تم لام الف گھننا لیتے 654 فے کو الف نون جیم و الف لیتے 6 کرنا چاہتے ہو، بس تمہیں اپنی حدوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اشعار اپنے سابقہ انداز میں گویا ہوا۔ اوکے بغیر میں کل سے جلدی گھر آنے کی کوشش کروں گا۔ اب تو موڈ میں آ جائیے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ اشعار نے اس کے بال بگاڑتے ہیں گھننا و لیتے 6 کہا۔ اوکے گڈ نائٹ، صبح ناشتے کے لیے وقت پر پہنچ جائیے گا، شاہ زر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشعار نے کمرے سے نکلتے ہیں گھننا و لیتے 6 مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری بلی مجھی کو مین چھوٹی یہ الف و لیتے 654 گھن، اور شاہ زر قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ راشد صاحب کے والد آرمی آفیسر تھے۔ راشد صاحب کے علاوہ ان کے اور 3 بیٹے تھے، اسد آفریدی، ماجد آفریدی اور وقار آفریدی۔ ابھی راشد صاحب 20 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک سڑک حادثہ میں ان کے والد اور والدہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کم عمری میں ہی سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر آن پڑا۔ آرمی آفیسر بننے میں انہیں دلچسپی نہ تھی، ان کا رجحان بزنس کی طرف تھا۔ دولت کی کمی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے بزنس میں تقدیر آزمانے کا فیصلہ لیا۔ نہایت ہی کم عرصہ میں اپنی انتھک محنت کی بدولت وہ کافی کامیاب بزنس مین بن گئے۔ ان کے بعد ان کے تینوں بھائیوں کی تعلیم، شادیاں، پھر بچے، الغرض زندگی کے کم ماہ وسال مصروفوں پر سکون گزر گئے۔ اور اب راشد صاحب اور ان کے تینوں بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آفریدی ولا میں رہائش پذیر ہیں۔ راشد صاحب زندگی نظم و ضبط اور اصولوں کے ساتھ گزارنے کے قائل تھے، اور اس کی جھلک اس گھر میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ یہ عادت انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ آفریدی ولا میں ہر کام وقت کے حساب سے انجام دیا جاتا۔ گھر کی سبھی خواتین آپس میں مل جل کر رہتے۔ گھر کا ہر فرد پنج وقتہ نمازی تھا، سوائے شاہ زر کے۔ شاہ زر راشد صاحب کا دوسرا بیٹا ہے۔ وہ راشد صاحب کی شادی کے 8 سال بعد دنیا میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راشد صاحب سمیت گھر کے دوسرے افراد اسے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے۔ راشد صاحب کا خیال تھا کہ بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ راشد صاحب اور شاہ زر کی شخصیت میں تضاد تھا۔ شاہ زر آزاد خیال تھا، نظم و ضبط اور اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا اسے پسند نہ تھا۔ سوائے شاہ زر کے گھر کے باقی لڑکوں نے کم عمری سے ہی اپنے آبائی بزنس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جماعت کے ذہین طلبہ میں سے تھے۔ اس کے برعکس شاہ زر بچپن ہی سے کھیل کود اور ڈھیر سارے دوست بنانے کا شوقین تھا۔ بزنس سے بھی اسے کو لام گاف الف و لیتے 654 نہ تھا۔ جب بھی اس سے بزنس میں ہاتھ آزمانے کا مشورہ دیا جاتا وہ پڑھائی کا بہانہ بنا لیتا۔ اس کی شخصیت کے بگاڑ کا ذمہ دار راشد صاحب کچھ حد تک خود کو بھی گردانتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہیں امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ سدھر جائے گا۔ وہ روز کی نسبت وقت سے پہلے دفتر پہنچ گئے۔ حسب توقع عائشہ حیران ہوتا۔ آج سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ ہم میم میں نے سوچا کیوں نہ آج جلدی پہنچ کر دفتر کی رونق بڑھا جائے۔ اس نے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ بس کرو اب، زیادہ الف تیرے الف و لیتے 654 نہیں۔ سنو، کل کے اخبار میں راشد صاحب کی کامیابی کا خاص الخاص ذکر کرنا ہے۔ چونکہ تم سر زیدی کی خاص رپورٹر ہو، اسی لیے انہوں نے اس نہایت ہی اہم آرٹیکل کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپی ہے۔ عائشہ نے اس کو کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف متوجہ کیا جہاں ایک تصویر اور راشد صاحب کے متعلق کچھ معلومات جگمگا رہی تھی۔ وہ تو یہ جناب ہیں۔ راشد صاحب شکلاً تو کافی مہذب اور باراب معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے بغور راشد صاحب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے بالکل درست اندازہ لگایا، راشد صاحب اس شہر کی سب سے مشہور ہستیوں میں سے ہیں، اور جانتی ہو ان کا بڑا بیٹا کافی ہینڈسم اور مہذب ہے۔ اشعار آفریدی مسٹر پرفیکٹ ان کا دوسرا نام ہے۔ عائشہ نے راشد صاحب کی تعریف چھوڑ سیدھے ان کے بیٹے پر چھلانگ لگائی۔ راشد صاحب کے بیٹے کے کامیاب اور ہینڈسم ہونے کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تم اس قدر کیوں چہک رہی ہو؟ وہ تو شادی شدہ ہے۔ اس نے عائشہ کو حقیقت کا کڑوا جام پلایا۔ تم نہ ذری جب بھی بولتی ہو فضول ہی بولتی ہو۔ اللہ نہ کرے میں کسی شادی شدہ مرد کے متعلق سوچوں، اگر سوچنا ہی ہے تو میں راشد صاحب کے چھوٹے بیٹے شاہزر آفریدی کے متعلق سوچوں گی۔ وہ تو لاکھوں میں ایک ہے، عائشہ نے چہک کر کہا۔ اب یہ موصوف کون ہے؟ زری نے ناک چڑھائی۔ کیا تم شاہزر آفریدی کو نہیں جانتی؟ عائشہ صدمہ کے مارے چیخ پڑی۔ مجھ سے کون سا ایسا جرم سرزد ہو گیا جو تم چیخ رہی ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے، زری اس شہر میں ہوتے ہوئے اور ایک لڑکی ہوتے ہوئے شاہ زر سے انجان رہنا جرم ہی ہے۔ وہی تو ہے،
ہزاروں دلوں کی دھڑکن رفتار کا بادشاہ کراٹے چیمپئن انڈین انسٹیٹیوٹ بزنس میں سب سے زیادہ مقبول شاہ زر آفریدی لڑکیاں دیوانی ہیں اسکی بائکس ریس میں اب تک کو اسے ہرا نہیں پایا یہ عائشہ شاہ زر کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر ہی رہی تھی کہ حسین ان کی ڈیسک کے قریب آ گیا وہ اچھا عائشہ تو کیا تم زری کو یہ نہیں بیتے الف و لت 654 گاف چھوٹی یہ کہ وہ ایک عیاش آوارہ صفت لڑکا ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کی عزت کو پانی میں ڈوبونے پر بضد ہے ہر ہفتے نہ لڑکی کو ساتھ گھمانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے تم یقین نہیں کرو گی زری کے اس کالج کی دو لڑکیاں ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرنے لگی تھی کہ ایک نے دوسری کو زہر دے کر جان سے مار ڈالنے کی تک کوشش کی تھی اور اس کی وجہ تھا شاہ زر اکثر اوقات شاہ زر کے گروپ اور دوسرے گروپ کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی خبریں سننے میں آتی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل اساتذہ سبھی کالج کے بگڑتے ماحول کو لے کر فکرمند ہیں راشد صاحب اس انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی ہیں ان کی عزت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہ بیڈ پبلسٹی بد پبلسٹی ہے وہ لوگ جلتے ہیں اس کی شہرت سے اسی لیے اس کے خلاف ایسی افواہیں اڑاتے ہیں حسین کی تقریر کے دوران گردن جھکا کر بیٹھی عائشہ منہ ہی منہ میں بد بدا اس کی بات پر زری نے اسے گھورا تھا میں مانتی ہوں کہ راشد صاحب شریف النفس اور عزت دار شخصیت ہیں جبکہ ان کا بیٹا ان کے بالکل برعکس ہے کالج کے اساتذہ اور پرنسپل کو چاہیے کہ اسے اپنی والد کی نیک نامی کا ایڈوانٹیج لینے کا موقع نہ دے یہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہے اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اسے بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو باقی اسٹوڈنٹس کے لیے مقرر ہے وہ پرجوش ہو کر بولی تم صورت حال کو سمجھ نہیں پا رہی ہو راشد صاحب کے بہت احسانات ہیں اس شہر پر یہاں پر بسے لوگوں گھننا پر ایک شخص جو ہر گھڑی دوسروں کی مدد اور فلاح کے متعلق سوچتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ایسے شخص کے بیٹے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے وہ کالج اس کے افراد راشد صاحب کے قرض دار ہیں وہ لوگ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے بیٹے کی غلطیوں کو نظر انداز کر یہ لوگ ان کے احسانوں کے بوجھ کو اتارنے کی صحیح کر رہے ہیں حسین کی بات پر وہ خاموش ہو گئی وہ جانتی تھی حسین ایک سمجھدار لڑکا ہے وہ اکثر اوقات اسے دنیا کے طور طریقے زمانے کی اونچ نیچ کے متعلق سمجھایا کرتا تھا حسین کا خیال تھا کہ وہ ایک جذباتی لڑکی ہے جو معمولی باتوں پر جوش میں آ جاتی ہے وہ کافی حد تک درست بھی تھا استس پورے آدھے گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد گھر پہنچتے ہی اس نے دائی ماں کو اپنا منتظر پایا اسے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھے آگ میری چڑیا اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو آج تمہاری پسندیدہ آلو کی سبزی اور پوریاں بنائیں میں نے دائی ماں آپ نے کھانا کھا لیا اس نے سوال کیا نہیں میری بچی میں نے سوچا تم آ جاؤ گی تب ساتھ ہی کھائیں گے دائی ماں نے نظر چراتے ہوئے کہا انہیں ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گی دائی ماں آپ اس قدر لاپرواہی کیوں برتتی ہیں اپنے کھانے کو لے کر آپ جانتی بھی ہیں کہ وقت پر کھانا نہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے اپنی صحت کی کاف و گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ فکر نہیں ہے آپ کو روزانہ میرے انتظار میں وقت کیوں زواد الف گھننا لیتے 654 آئین کرتی ہیں جب تک میری چڑیا کھانا نہیں کاف دو چشمی ہے الف لیتے 6 گاف چھوٹی یہ میری حلق سے نوالا کیسے اترے گا دائی ماں نے حسب معمول باتیں بنانا شروع کر دے ان کی زد کے آگے وہ ہار مان چکی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کی کل کاف الف گھننا لیتے 654 نون الف تے تھی وہ محض 5 سال کی تھی جب اس شہر میں کسی وبا کے پھیل جانے سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے اور ان میں زرمین کے والدین بھی شامل تھے دائی ماں زرمین کے گھر کی سب سے پرانی ملازمہ تھی انہیں گھر کے فرد کی طرح ہنی عزت و احترام دیا جاتا تھا زرمین کے ماں باپ کی ناگہانی موت کے بعد اس کے خاندان کے کسی بھی فرد نے اس کی پرورش کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا ان حالات میں دائی ماں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اس کے والدین متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ اپنی بیٹی کے لیے بینک میں چند لاکھ روپوں کے علاوہ کچھ نہ چھوڑ سکے دائی ماں نے وہ پیسہ زرمین کی پرورش اور پڑھائی میں استعمال کیا زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر دائی ماں دوسروں کے گھروں میں بطور خانسامہ ملازمت کیا کرتی تھی زرمین کو ان کا دوسروں کے گھر ملازمت کرنا پسند نہ تھا اسی لیے پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس نے جاب کر لی اور دائی ماں کو کام کرنے سے روک دیا اور اب وہ اپنی دائی ماں کے ساتھ حیدرآباد کے گنجان آبادی والے چھوٹے سے علاقہ میں اپنے 2 کمروں پر مشتمل گھر میں رہائش پذیر تھی وہ دفتر سے باہر نکلی ہی تھی دفاتہ اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی لمبورگینی پر پڑی اس کی بھنویں تن گئیں وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کار کے نزدیک پہنچی کار کی کھڑکیاں بند تھیں اندر کوئی دھیمی دھیمی میوزک کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا
اس نے کھڑکی کی کانچ کو پیٹ پیٹ کر اندر براجمان شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ایکسکیوز می مسٹر، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جہاں نو پکے کا بورڈ لگانا ہو وہاں گاڑی کھڑی کرنا ممنوع ہے؟ اس نے بآواز بلند کہا، مگر مخالف پر اس کا کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیا۔ کھڑکی ہنوز بند تھی۔ کار میں بیٹھے اس شخص کی اس حرکت پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اتنا تو وہ سمجھنی چکی ہے کہ وہ قصدہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ آپ کو میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ یہ آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں؟ اس نے پوری جان سے کھڑکی کو پیٹ ڈالا۔ قریبا 5 منٹ بعد کار کی کھڑکی ذرا سی کھلی تھی اور اس جھری میں سے 500 کا نوٹ باہر آیا تھا۔ اس 500 کے نوٹ کو ہوا میں لہرانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ چٹخ کر بولی، کون سٹیوپڈ ہے جو بھری دوپہر میں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کار کی کھڑکی پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لٹنے کے انداز میں بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے چہرے سے پیکے پھٹاتے ہوئے اکتاہٹ سے کہا، سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا اسے مقابل کو پہچاننے میں۔ تو یہ آپ ہیں؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہیں تو میں کھڑکی کا شیشہ پیٹنے کے بجائے توڑنا بہتر سمجھتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اونچا سنتے ہیں۔ زرمین نے تنفر بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ یوں تو مجھے شہر کی کافی لڑکیاں جانتی ہیں، مگر آپ ان سب سے مختلف ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں تو محض میری خوبیوں کا احساس ہے، لیکن آپ پہلی لڑکی ہیں جسے مجھ میں خامی نظر آئی ہے۔ ویسے آپ کو کب اندازہ ہوا کہ میں اونچا سنتا ہوں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں آپ سے محض ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ راہ چلتے راہگیروں پر کیچڑ اچھالنا نو پکے میں گاڑی پارک کرنا اس کے علاوہ اور کون کون سے شوق رکھتے ہیں؟ زرمین کی بات پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو وہ آپ ہیں؟ تو اس روز میری گستاخ بائک کے ذریعے اچھالے ہوئے کیچڑ کا شکار آپ ہوئی تھی۔ دراصل اس روز اس قدر موسلادھار بارش میں سڑک پر جا بجا موجود گڈھوں کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ ایسے میں جوں ہی میری بائک گڈھے سے گزری کیچڑ ہوا میں اچھلا اور آپ اس کے زد میں آ گئی۔ عموماً ایسی حالت میں مجھے آپ سے سوری کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ ہی بتائیں ایسا کرنے سے کیا آپ کے کپڑے صاف ہو جاتے؟ نہیں نہ، خواہ خواہ آپ کا اور میرا وقت برباد ہوتا، اس لیے میں اپنے راستے ہو لیا۔ اس روز میں کافی جلدی میں تھا، یہی وجہ تھی کہ نہ تو میں رکا اور نہ ہی مڑ کر آپ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اونچا سنتا ہوں یا اس روز میں نے آپ کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کا انداز قابل دید تھا۔ وہ جل کر رہ گئی۔ آپ کے طرز تخاطب سے تو آپ مہذب معلوم ہوتے ہیں۔ اپنا ہی نہیں دوسروں کا وقت برباد نہ ہو اس کے متعلق بھی سوچتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں آپ کے خیالات بھی کافی مختلف ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ نوپ کے زون میں گاڑی پارک کر کے نیند کے مزے لوٹنا پسند کرتے ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں گاڑی پارک کرنا قانوناً جرم ہے۔ زرمین نے برداشت کی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا، اطلاع دینے کے لیے شکریہ، میں ٹریفک رولز سے بخوبی واقف ہوں۔ قانون تو بنتے ہی ہیں توڑے جانے کے لیے۔ قانون توڑنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ غیر قانونی پارکنگ کا جرمانہ 100-200 روپوں سے زیادہ نہ ہوگا، اور میری شرافت تو دیکھیں میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہوں، مگر آپ قبول نہیں کرائیں۔ غالباً آپ یہاں کی ٹریفک حوالدار نہیں۔ اس نے تنزن زرمین کباؤ پر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تیش میں آ گئی۔ غالباً نہیں، یقیناً میں ٹریفک حوالدار نہیں ہوں، اگر ہوتی تو آپ فوراً سے پیشتر یہ نوٹ میرے ہاتھ سے چھین لیتی۔ اس نے زرمین کا جملہ بیچ سے ہی اچک لیا۔ کسی سرکاری ملازم کو سلام رشوت دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ زرمین نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ جب انہیں رشوت لینے میں شرم نہیں محسوس نہیں ہوتی تو مجھے دینے میں کیوں آئے گی؟ اس نے اور بھی افسوسناک لہجے میں کہا۔ اس سے قبل کہ آپ مجھے قانون کے متعلق مزید معلومات فراہم کریں، میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ اگر میں اسی طرح آپ سے محبت کو رہا تو یقیناً لے جاؤں گا، مگر سچ کہوں تو آپ جیسی شخصیتوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ گڈ بائے۔ پیشانی تک اپنا ہاتھ لے جا کر 2 انگلیوں سے سلوٹ کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی کار زن سے اڑا لے گیا۔ وہ صبر و تحمل کا مجسمہ بنی کھڑی رہ گئی۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی دفتر پہنچی، بغیر کسی سے بات کیے وہ کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ قریبا 15 منٹ بعد عائشہ کی قوت برداشت جواب دے گئے، یہ علی الصبح کون سا جنون سوار ہے تم پر؟ کیا لکھ رہی ہو، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس کے جواب میں زرمین نے اسے گزشتہ واقعہ منوان سنا ڈالا۔ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ قلم بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ قریبا آدھے گھنٹے کے بعد آرٹیکل کو اختتام تک پہنچا کر اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہمارے ملک میں یہ سب بہت عام ہو گیا ہے زری، چھوٹے ملازمین سے لے کر بڑے عہدوں پر فائز افسران تک رشوت خور ہیں۔
ملک کے ہر کونے میں کرپشن کا بول بالا ہے، اور ان سبھی کا ایمان خراب کرنے میں سب سے اہم رول ان رئیس زادوں کا ہوتا ہے۔ عائشہ نے تعصب سے کہا، محض اظہار تعصب سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ان رئیس زادوں کو سبق سکھانے کا بیڑا کسی نہ کسی کو اٹھانا ہی ہوگا، تو کیوں نہ ہم ہی اس کا آغاز کریں۔ مجھے یقین ہے اس قسم کی خبروں کے ساتھ ان رئیس زادوں کی تصویر ہی کیوں نہ چھپ جائے، انہیں کو فرق نہیں پڑے گا، البتہ ان کے والدین کو بہت فرق پڑے گا۔ سوسائٹی میں اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، اس لیے اول توا اپنے عیاش بچوں کی لگا میم کسیں گے۔ اس نے موبائل عائشہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کسی کار کی نمبر پلیٹ کی تصویر کو دیکھ عائشہ چیخ پڑی، یہ تصویر تم نے کب کھینچی؟ ذری کبھی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ صبح کے بجے اپنی نیند پوری کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا، تبھی اس کی نظر حال میں لگے مجمع پر پڑی۔ مجمع کی توجہ کا مرکز تھی مزنی شاہ زر کے چھوٹے تایا اسد آفریدی کی چھوٹی بیٹی تھی۔ شاہ ویز اور شاہ میر کی پیدائش کے 5 سال بعد وہ دنیا میں آتی۔ وقار آفریدی کے 2 بیٹے ہیں، زین اور مدثر، جبکہ ماجد آفریدی کا آخری بیٹا ہے۔ اسد آفریدی کے علاوہ ان کے کسی بھی بے دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ کی حصے میں بیٹی نام کی نامت نہ آئی تھی، چنانچہ مزنی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کی بات کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ یوں تو وہ سبھی کزنز کے لیے خاص تھی، مگر شاہ زر اور مزنی کو ایک جان دو قالب کہا جاتا تھا۔ جیسی انڈرسٹینگ مزنی کی شاہ زر کے ساتھ تھی، ویسی کسی اور کزن کے ساتھ نہ تھی۔ سارے گھر کی لاڈلی ہونے کے باوجود وہ ان سب سے دور ہاسٹل میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، کیونکہ مزنی کی بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ایک ہی خواہش تھی، اور وہ تھی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا۔ اس گھر میں اس کی ہر خواہش منہ سے ادا ہونے سے قبل ہی پوری کر دی جاتی۔ اس کا خیال تھا کہ سوائے ہاسٹل کی زندگی کے وہ تقریباً سب کچھ ایکسپیرینس کر چکی ہے، اور اس کی عزت کے آگے آفریدی ولا کے مکینوں کو ہار ماننا پڑی تھی۔ اس کی خواہش ایک طرف اور گھر والوں کی محبت ایک طرف تھی۔ جب بھی سب سے دوری برداشت کے باہر ہو جاتی، وہ فورا سے پیشتر گھر پہنچ جاتی۔ السلام علیکم، بے دو چشمی ہے الف گھننا لت 654 چھوٹی یہ کیسے ہیں آپ؟ شاہ زر کو اپنی سمت آتا دیکھ وہ کھل کر مسکرا۔ فرسٹ کلاس سکتا تم اپنی سین نون الف و لت 654۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا مزنی کے عین مقابل صوفہ پر بیٹھ گیا۔ آپ سب کے بغیر میرا بالکل من نہیں لگتا، وہاں بے انتہا یاد آتی ہے آپ سب کی، اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ اس کی بات پر سبھی خواتین کی آنکھیں نون سین و لت 654 گھننا سے لبالب بھر گئی۔ اس کے برعکس سبھی مرد حضرات نے بمشکل اپنی بے ساختہ ہنسی روکی تھی۔ مزنی، اول تو تم ہر چوتھے روز یہاں حاضر ہوتی ہوں، ان چار دونوں کے درمیان تمہاری تائیوں کے چکر تمہارے ہاسٹل کی طرف لگتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ آمد و رخصتی کا کھیل کھیلنا ہی تمہارا مقصد تھا، اسی لیے تم نے گھر سے محض چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہاسٹل ہی کا انتخاب کیا۔ شاہ زر کی بات پر سبھی خواتین کھسیا گئی، مگر مزنی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہ تھا، اور سین نون الف و لت 654 زین فون تو کرتا ہے نہ بلاناغا تمہیں۔ مزنی کا منہ پھلا دیکھ کر شاہ زر نے بات بدل دی۔ آپ کو مجھ سے زیادہ زین کی فکر لگی رہتی ہے۔ زین کے ذکر پر مزنی جھینک گئے۔ زین اور مزنی کی بات بچپن ہی سے طے تھی، اسی لیے تایازاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مزنی کا منگیتر بھی تھا۔ گزشتہ کچھ ماہ سے وہ بزنس کے سلسلہ میں ملک سے باہر تھا۔ اس بیچارے کی فکر تو ہوگی نہ، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے، تم سے شادی کرنے کی ہمت کرنا کو عام بات تو نہیں ہے۔ شاہ زر نے اسے مزید چڑھایا۔ اس کی بات پر مزنی نے اسے کشن دے مارا، جسے کمال مہارت سے کیچ کر لیا گیا۔ ان دونوں کی نوک جھونک پر سبھی افراد ہنس دیے۔ راشد صاحب حسب معمول صبح کی چائے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، تبھی ان کی نظر ملک میں بڑھتے ہوئے کرپشن کا ذمہ دار کون اس آرٹیکل پر پڑی۔ انہوں نے دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا۔ آرٹیکل میں صاف لفظوں میں واضح کیا گیا تھا کہ کس طرح شہر میں کرپشن عام ہو رہا ہے، اور ان سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، سڑک پر اپنی چمکتی گاڑیوں میں گھومنے والے ریگھنا لت 654 چھوٹی یہ سین زادے ہیں، جن کی نظر میں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کو فیشن بنا لیا ہے۔ ساتھ ہی اس شخص کا ذکر کیا گیا تھا جس نے حال ہی میں ممنوعہ جگہ پر کار پارک کی تھی۔ احتجاج کرنے پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا، اس نے ڈھٹائی سے سرکاری ملازم کو رشوت دے کر خریدنا چاہا۔ اس شخص کی اس حرکت نے ملک کے قانون کا مذاق اڑایا ہے۔ اس سے قبل کہ راشد صاحب خبر کے اختتام پر ملک کے بگڑتے حالات پر افسوس کرتے، ان کی نظر خبر کے ساتھ چھپی تصویر پر پڑی۔ سیکنڈ سے بھی کم وقفہ لگا تھا۔
انہیں شاہزر کی کار کی نمبر پلیٹ پہچاننے میں انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اشار سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ استس وہ بس کے منتظر بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ سڑک پر قطار میں کھڑے گاڑیوں میں سوار افراد سگنل کے ہرے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی 4 سپورٹ بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سین تیز رفتاری سے سگنل توڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گزری۔ کچھ ہی دوری پر سڑک پار کرتی ایک عورت اور اس کا بچہ تیز رفتار بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف کی زد میں آ ہی جاتے گر عین موقع پر بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سوار بریک نہ لگاتا۔ اس کو لگتا دیکھ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اپنی اپنی بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سین روک دی۔ ٹرافک حوالدار تیز قدم اٹھاتا ہوا جائے واردات پر پہنچا۔ وہ مسلسل منہ میں دبی سیٹی بجاتا جا رہا تھا۔ قریبا 5 منٹ حوالدار اور بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سوار لڑکے کے درمیان بات ہوئی، جس کے بعد وہ چاروں ہنوا کی تیزی سے بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سین اڑا لے گئے۔ حوالدار مسکراتا ہوا پلٹا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی حوالدار کے نزدیک پہنچی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ڈری سہمی اس عورت سے مخاطب ہوا۔ دیکھ کر چلنے کا نام میڈم، رستہ کیا تمہارے باپ کا ہے؟ شرم کے مارے وہ عورت کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ حوالدار کی بات سن کر زرمین تیش میں آ گئی۔ یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں ان سے؟ یہاں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اسی وقت روڈ کراس کر رہی تھی جب کرنا چاہیے۔ قصور ان لڑکوں کا ہے جو ریڈ سگنل کے دوران اپنی بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سین کو ہوا میں اڑا رہے تھے۔ اگر وہ بے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کاف سوار بریک لگانے میں ذرا سی دیری کرتا تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی، اور آپ الٹا انہی پر برس رہے ہیں۔ میڈم آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ لڑکا لوگ روز یہاں سے جاتا ہے، ان لیڈیز لوگ کو دھیان رکھنا چاہیے، نہ غلطی ان لوگ کا ہے۔ زرمین کی بات کا کوئی خاص اثر نہ لیتے ہیں گھننا اور لیتے 6 حوالدار نے ان لڑکوں کی طرفداری کی۔ وہ اچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ غلطی اس عورت کی تھی؟ آپ ٹرافک پولیس ہیں، کیا آپ کو بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ریڈ سگنل کے دوران گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے؟ زرمین نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بند سگنل پر گاڑی چلانا لو نہیں ہے، پتہ ہے ہم کو تو، لیا نہ ہم نے ان لڑکا لوگ سے فائن ہو گیا ان کا سزا پورا۔ میڈم تم ہم کو قانون مت سین چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف و لیتے 654 کا ہری نوٹوں کو اس کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے حوالدار نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ ان لڑکوں نے آپ کو محض چند روپے پکڑائے اور ان کی سزا پوری ہو، انہیں تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ان عیاشوں کی لاپرواہی کے چلتے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر آپ جیسوں کو اس سے کیا سروکار؟ آپ کی تو جیبیں گرم ہونی چاہیے، چاہے آپ کی رشوت خوری کسی راہ چلتے کو اپاہج ہی کیوں نہ بنا دے، اس نے نخوت سے کہا۔ حوالدار اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا ٹرافک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گویا اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب تھی۔ زرمین تعصب سے گردن ہلاتی ہو پلٹی۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جا چکی تھی، اس کی بس مقررہ وقت پر آ پہنچی۔ ان عیاشوں کی لاپرواہی کے چلتے کسی کی جان بھی اس نے جا سکتی تھی، مگر آپ جیسوں کو اس سے کیا سروکار؟ آپ کی تو جیبیں گرم ہونی چاہیے، بس چاہے آپ کی رشوت خوری کسی راہ چلتے کو اپاہج ہی کیوں نہ بنا دے، اس نے نخوت سے کہا۔ حوالدار اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا ٹرافک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گویا اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب تھی۔ زرمین تعصب سے گردن ہلاتی ہو پلٹی۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جا چکی تھی، اس کی بس مقررہ وقت پر آ پہنچی۔ اس سے قبل کہ وہ بس میں سوار ہوتی، وہ چاروں بائک سوار مخالف سمت سے آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس بار ان کی بائکس کی رفتار قدرے دھیمی تھی۔ ان 4 میں سے 3 نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جبکہ چوتھے نے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چوتھا سوار وہی شخص تھا جس کا پسندیدہ مشغلہ قانون کی خلاف ورزی کرنا تھا۔ اسے دیکھ کر زرمین کو ذرا بھی حیرت نہ ہوئی تھی۔ اس شخص سے کچھ ایسے ہی کارنامے کی توقع کی جا سکتی تھی جو اس نے تھوڑی دیر قبل انجام دیا تھا۔ استس آفریدی ولا کی بالائی منزل پر شاہزر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بیڈ پر اڑا ترچھا لیٹا اسمارٹ فون کی اسکرین کو سوائپ کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی اشار اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شاہزر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے انجان بن کر استفسار کیا، جبکہ اسے اندازہ تھا کہ حسب توفیق اشار اس کے والد کا پیام لے کر آیا ہوگا۔ گزشتہ روز تمہاری کسی رپورٹر سے بحث ہوئی تھی؟ اشار نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ ارے یہ کیا بھائی، مجھے لگا تھا کہ صرف بھابھی ہی ہم دونوں کی محبت کے درمیان حائل ہیں، مگر یہ کیا، یہ رپورٹر کہاں سے وارد ہو گیا؟ اس نے بات کو مزاحیہ رخ دیتے ہوئے کہا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی شاہزر، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اپنی حدوں کو یاد رکھو۔
اپنے شوق کو پورا کرتے کرتے کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جس سے ڈیڈ کی عزت پر آنچ آئے، مگر تم نے وہی کیا جس کا ڈیڈ کو ڈر تھا۔ اشار خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی ایکنت اندستند؟ وہ متحیر تھا۔ تمہیں اخبار کا مطالعہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی اس بات سے سروکار ہے کہ روزانہ اخباروں میں کس نوعیت کی خبریں شائع ہوتی ہیں، مگر میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اس شہر کی کم معزز افراد سمیت تمہارے ڈیڈ بھی اخبار کا مطالعہ بلا ناغہ کرتے ہیں، اور آج کے اخبار میں ان کے بیٹے کے کارنامہ کو پڑھ کر وہ حد درجہ پریشان ہیں۔ جس وقت تم اپنی غلطی ہونے کے باوجود اس رپورٹر کو کوئی عام ٹریفک پولیس سمجھ رشوت دے رہے تھے، اس وقت تمہیں اپنے والد کی عزت اور رتبے کا ذرا سا احساس کر لینا چاہیے۔ اشار نے سابقہ لہجے میں کہا۔ ایک دھماکے کے ساتھ سڑک پر ایک لڑکی کی ساتھ ہو بحث اس کے ذہن میں تازہ ہوئی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ وہ لڑکی ایک صحافی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایسی صحافی جو اتنی چھوٹی سی بات کو اخبار میں شائع کروا سکتی ہے۔ اسی بائی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں نے بس مذاق کیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رپورٹر ہوگی اور اس بات کو اخبار کی خبر بنا دے گی۔ آپ پاپا کو یقین دلائیں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو ان کی تذلیل کا باعث بنے۔ اس نے معذرت کر کے معاملے کو رفع دفع کرنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ بات کو بڑھا کر اشار کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اشار کو ہنوز اپنا چہرہ مخالف سمت میں کیے دیکھ وہ پریشان ہو گیا۔ بھائی پلیز آپ تو مجھ سے خفا نہ ہوں، پہلے ہی ڈیڈ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، مجھ سے ٹھیک طرح سے بات تک نہیں کرتے، وہ بس مجھے مسٹر پرفیکٹ بنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہوں مگر آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے زمانے بھر کا دکھ اپنے لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ میں تم سے خفا رہ سکتا ہوں، بس ڈیٹ کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ آئندہ بہت احتیاط کرنا، یہ میڈیا کامیاب لوگوں کی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اشار نے رسان سے سمجھایا۔ وہ گردن ہلا کر رہ گیا، تیر نشانے پر لگا تھا۔ اشار کو منانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشار اس سے خفا نہیں رہ سکتا تھا اور اسی ایک بات کا فائدہ وہ اکثر اٹھایا کرتا تھا۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی بائک پارک کر کے پلٹا، اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی جو سلمان سے محبت گو تھی۔ وہ قدرت کے اتفاق پر حیران رہ گیا، وہ خود اس سے ملکرا سے وارن کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا کام آسان ہو گیا تھا، اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دے۔ یار سلمان، ایک بات بتانا، کیا میں تمہیں چمکیلی گاڑی میں گھومنے والا آوارہ عیاش رئیس زاردہ دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے سلمان کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے آواز بلند کہا۔ یہ افواہ کس دشمن نے اڑائی ہے؟ سلمان نے ٹھوری کھجلاتے ہوئے کہا۔ اسے سلمان کے ساتھ کھڑا دیکھ زرمین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اپنے اخبار کے لیے اس کالج کے ٹاپرز کے نام اور ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے یہاں تھی۔ سلمان سے وہ ہیڈ آفس تک کا راستہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جانے میں بہتری سمجھی۔ فی الحال وہ اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھتی وہ اس کی راہ میں دیوار کی طرح حائل ہو گیا۔ مہنگے کلوں کلوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ دراصل آج کل ہمارے کچھ نئے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اس نے زرمین کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کو اپنا راستہ روکے دیکھ زرمین نے سمت بدل کر اس کے قریب سے نکل جانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ خدمت ملک سے باز نہ آئے محترمہ؟ ہمیں تو لگا تھا کہ کیچڑ والے اور نو پارکنگ والے معاملے میں آپ نے درگزر سے کام لیا ہوگا، مگر یہ کیا آپ تو ناراض ہو گئیں اور اب تو آپ کی ناراضگی اخباروں میں بھی نظر آنے لگی ہے؟ اس نے کافی ادب کے ساتھ اس پر وار کیا تھا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، میرے راستہ چھوڑ دو، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے۔ کمال ہے، ہم تو آپ جناب میں اٹکے ہوئے تھے، میڈم تو سیدھے تم پر اتر آئے، خاصی بے تکلف ہو گئے ہیں ہم سے۔ اس نے بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے تنزن کہا۔ یہ بے تکلفی نہیں، میری نظر میں تمہاری حیثیت ہے۔ جس شخص سے میں بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی، اس شخص سے آپ جناب کرتے ہوئے اسے عزت دے کر میں مخاطب نہیں کر سکتی، اس نے نخوت سے کہا۔ اس لڑکی کی جرأت پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے لیے ایسے الفاظ اس سے قبل نہ سنے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ سلمان اس افتاد پر ہکا بکا کھڑا ان دونوں کی طرف بار چھوٹی یہ باری دیکھتا جا رہا تھا۔ یو انٹرسٹڈ ان می، کیا تم میری توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ اگر میرا اندازہ درست ہے تو میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ دوسری لڑکیوں کی نسبت تمہارا طریقہ ڈفرنٹ تو ہے، مگر انٹرسٹنگ نہیں، اصل یہ کچھ اور طرح کرو۔
لڑکیوں کے حوالے سے اپنے گزشتہ تجربات کی روشنی میں وہ اس لڑکی کی ان حرکتوں کا یہی نتیجہ اخذ کر پایا۔ لڑکیاں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے سے نہ گریز نہیں کرتی تھیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ تمہاری اس بات کو سن کر آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ خوش فہمی کس بلا کا نام ہے۔ خیر، اس خیال کو دل سے نکال دو کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ہم لوگ صحافت پیشہ لوگ ہیں، ہر دوسرے دن مختلف نہ خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تمہارے مشاغل تمہاری شخصیت کافی سے زیادہ مختلف ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو اخبار کی ذہنت بڑھانے کا موقع ملنا چاہیا، اس لیے میں نے تمہیں اخبار کی سرخیوں میں آنے کا موقع دے دیا۔ تمہیں تو مجھے یوں کہنا چاہیے، اس نے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی بات پر شاہ زر بکھر اٹھا۔ سنو لڑکی، مجھ سے دور رہو، آئندہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی سوچنا بھی مت، ورنہ پچھتاؤ گی۔ یہ خدمت ملک تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ ایک قدم آگے آیا تھا، وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ اس نے تنفر بھری نگاہ سے اس بڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون پچھتائے گا۔ اس کے غصہ کا ذرا بھی اثر نہ لیتے ہوئے وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ شاہ زر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ استس وہ دفتر پہنچتے ہی اپنی سیٹ پر ڈھے گئی۔ اس عیاش کے ساتھ ہوئی بحث کی وجہ سے اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا کام شروع کرتی، اس کی نظر عائشہ کے کمپیوٹر اسکرین پر پڑی۔ اسکرین پر وہی شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں راشد صاحب اور اشار آفریدی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن گویا ہوئی۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں پہچانتی؟ عائشہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے کمپیوٹر اسکرین پر شاہ زر کے چہرے کو انگلی سے چھو کر استفار کیا۔ یہ شاہ زر ہے، راشد صاحب کا دوسرا بیٹا، اس دن میں اسی کا ذکر کر رہی تھی۔ ہینڈسم ہے، عائشہ نے معلومات بہم پہنچائی، اور وہ تقدیر کے اتفاق پر حیران رہ گئی۔ کل شاہ زر آفریدی کی سالگرہ ہے، ہمیں سالگرہ کے موقع پر راشد صاحب کے فرزند کو آج کی آواز ٹیم کی طرف سے سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے۔ عائشہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں سوچوں کا جال بچھ گیا تھا۔ تو اس سے بار بار ٹکرانے والا شخص کو اور نہیں راشد صاحب کا بیٹا تھا، جسے شہر کے کامیاب ترین انڈسٹریلسٹ کے بیٹے اور اپنے کالج کی مقبول ترین شخصیت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے لہجے سے چھلکتے گھمنڈ کی وجہ محض دولت ہی نہیں، اس کے خاندان کی بے پناہ شہرت بھی تھی۔ دھیرے دھیرے زرمین کی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ ہنّا وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کے والد کی سفید پوشی کی آڑ میں جو مرضی آئے کرتا جائے گا۔ اس قدر گھمنڈ، اتنی بے نیازی، اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں اس عیاش کو چین سے جینے نہ دوں گی۔ اب تک تو اسے محض دولت کی طاقت کا اندازہ تھا، مگر عنقریب قلم کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے جوش سے گردن ہلائی تھی۔ وہ ایک ہی ہفتہ میں 2 دفعہ شاہ زر کے خلاف خبریں شائع کر چکی تھی۔ دوسری دفعہ وہ ایک عام رئیس زادے کے نہیں، مشہور ہستی راشد آفریدی کے فرزند کے خلاف لکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا نیوز ڈیسک کے ہیڈ سر زیدی اس خبر کو منظر عام پر نہیں آنے دیں گے۔ مشہور اور طاقتور ہستیوں کے خلاف کچھ بھی شائع کرنے سے وہ گریز برتتے تھے۔ ذرا سی بھی چوک ان کے دفتر کو نقصان پہنچا سکتی تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ اس کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خبر ان کے اخبار کو مشہور بنا دے گی۔ سر زیدی کی منظوری ملتے ہی گویا اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور اس نے شاہ زر کے خلاف خبریں شائع کرنے اور ثبوت اکٹھا کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اپنی انہیں کوششوں کے چلتے وہ شاہ زر کی سالگرہ کی تقریب میں پہنچ گئی۔ وہ پوری تقریب کے دوران سب سے چھپتے چھپاتے شاہ زر کو فالو کرتی رہی تھی۔ شاہ زر اور اس کے دوست گارڈن میں سجے مختلف ٹیبلز میں سے سب سے کونے والی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ وہ ان کے عقب والی ٹیبل پر دوسری سمت رخ کیے بیٹھی تھی۔ وہ ان لوگوں کی باتیں بآسانی سن سکتی تھی۔ آصف کو اس بات پر اعتراض تھا کہ آفریدی ولا میں دی جانے والی کسی بھی پارٹی میں شراب سرو نہیں کی جاتی تھی۔ یہ واحد درنک تھی جو اس گھر میں تشریف لائے مہمانوں کو خواہش کے باوجود دستیاب نہیں تھی۔ شاہ زر نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اسے اس گھر کے اس قانون سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ حرام مشروبات کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ اپنا رونا رو لینے کے بعد آصف نے چپکے سے اپنے ساتھ رکھے بیگ سے 2 شراب کی بوتلیں نکال لیں۔ شاہ زر کے منع کرنے کے باوجود آصف نے دوسرے دوستوں کو تو بس چکھا ہی تھی، باقی ساری شراب وہ اکیلا ہی پی گیا۔ آخر میں سبھی شاہ زر کو گڈ نائٹ کہتے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چل دیے۔ وہ بھی پارٹی کے اختتام پر دوسرے رپورٹرز کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہوئی، مگر جس راستے سے بس گزر رہی تھی
इस सड़क पर हादसा हो जाने की वजह से जाम लगा हुआ था। दूसरे सवारों के साथ वो भी बस से नीचे उतर गए। जाए वारदात पर एक कार पेड़ से टकरा गई थी। जख्मी को कार से निकाल कर ले जाया जा रहा था। जैसे ही स्ट्रेचर इसके सामने से गुजरी, आसिफ के जख्मी चेहरे को देख उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो होश में था, नशे की हालत में मुसलसल बड़बड़ा रहा था। उसे एक धमाकेदार न्यूज़ मिल चुकी थी। अधराफरीदी वला में सुबह की चहल पहल दिखाई देती थी। सुबह की चाय के साथ अखबार का मताला करते राशिद साहब की निगाह इस हेडलाइन पर पड़ी। मशहूर बिजनेसमैन राशिद आफरीदी के फर्जंद शाहजर आफरीदी की सालगिरह की रात उनके दोस्त हुए सड़क हादसा का शिकार। ज़ेली हेडलाइन थी, नशे की हालत में गाड़ी चलाना पड़ा महंगा। तफसील में पार्टी की रोदात का जिक्र था। खबर में वाज़ा अल्फाज में हादसा का जिम्मेदार शाहजर को ठहराया गया था। गविया हादसा आसिफ के नहीं शाहजर हाथों अंजाम पाया हो। बकौल इस सहाफ़ी के पार्टी में शराब न सरो करने के बावजूद शाहजर के दोस्त को शराब पीने की छूट क्यों दी गई? इसकी मौजूदगी में आसिफ ने लिमिट से ज्यादा शराब पी। अगर शाहजर समझदारी का मुजाहिरा करते हुए आसिफ को रोकता तो ये हादसा टल सकता था। अभी सिग्नल तोड़ने वाली खबर से ही राशिद साहब उभर न पाए थे। शाहजर की सालगिरह का मौका पड़ जाने की वजह से वो उसके मुतालिक शाहजर से बात न कर पाए थे। जबकि पार्टी की रात की अगली सुबह ही शाहजर अपने दोस्तों के साथ गवा के लिए रवाना हो चुका था। खबर के आखिर में बाएं तरफ रिपोर्टर का नाम पढ़कर उनकी परेशानी में इजाफा हो गया। भले ही पिछले 2 दफा शाहजर कसूरवार था, मगर पार्टी की रात वाले हादसा में उसका कोई कसूर न था। जबकि ये इस खबर की रोशनी में देखा जाए तो सारा इल्ज़ाम शाहजर के सर जाता था। ये रिपोर्टर गुज़श्ता 1 माह से लगातार शाहजर के खिलाफ खबरें शाया करती जा रही थी। इसकी इस हरकत से राशिद साहब यही नतीजा अखज़ कर सके थे कि इसका मकसद उनके नाम को नहीं बल्कि शाहजर के नाम को ख़राब करना था। गालिबन वो अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने लिए अखबारों का इस्तेमाल कर रही थी। ये बात उनके लिए परेशान कन थी। इधर गवा में शाहजर जो दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का इरादा ले यहाँ आया था, तवक्को के बरक्स इसका मूड फरीश होने के बजाय बड़ी तरह ख़राब हुआ था। वजह थी, इसी होटल में छठी एंजॉय करने हुई एक लड़की। उसका नाम लज़ा था। वो शाहजर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में लगी हुई थी। जब इसे कामयाबी हासिल न हो हमजहिए तो सीधे शाहजर को प्रपोज कर दिया। वो लड़की जिससे वो महज 1 घंटे कबल मिला था, कितनी आसानी से इसे सबके सामने प्रपोज कर रही थी। इस अयाश और बदकिरदार लड़की की इस हरकत पर उसका दिमाग घूम गया। इसने सख्त अल्फाज में इस लड़की को मना कर दिया। इन लड़कियों को किस तरह हैंडल करना चाहिए ये वो अच्छी तरह सीख गया था। इसको इनकार कर बड़े आराम से अपने सामने टेबल पर धरे जोश के गिलास को लबों से लगा लिया था। इस बात से बलकल बेखबर के जो जोश वो पी रहा है उसमें नशा आवर गोलियां घुली हुई हैं। वो लड़की हद से ज्यादा जनूनी साबित हुई थी। शाहजर का इनकार सुन उसने अपने रहन में गलीज प्लानिंग करके उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने जोश में सबकी नजर बचाकर बड़ी महारत से वो गोलियां मिला दे। वो ऐसा खेल खेलना चाहती थी जिसमें शाहजर को शिकस्त हो और वो उससे कभी छुटकारा ना हासिल कर पाए। वो सभी आज की रात होटल में क़याम करने वाले थे। लज़ा को हैरानी का शदीद झटका तब लगा जब अचानक शाहजर ने घर के लिए रवाना होने की जल्दी मचा दी। राशिद साहब ने उसे बजात खुद फ़ोन कर फौरन से पेशतर घर पहुंचे का हुक्म दिया था। अपने दोस्तों के साथ शाहजर को जाता देख लेज़ा तलमला कर रह गई। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शाहजर उसकी दस्तरस से दूर जा चुका था। इधर शाहजर अपने सभी दोस्तों को डरा कर चुका था। गाड़ी बंदर हिल्स को जाती सड़क पर डोल रही थी। अचानक इसकी तबीयत बोझल होने लगी। यूं महसूस हो रहा था गव्या आंखों पर मन्नू बोझ रख दिया गया हूं। घर पहुंचने में अभी आधा घंटा दरकार था। हर गुजरते सेकंड के साथ इसकी हालत अबतर होती जा रही थी। सर चकरा रहा था। उसने जबरन अपनी आंखों को खुली रखने की सही की लेकिन नाकाम रहा। इससे कबल कि वो अपनी कार साइड पर लगाता सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई दिया। इसने अपने बेचे अलिफ व लित 654 के लिए बंद होती आंखों के साथ मोड़ काटा। नतीजतन कार फुटपाथ पर चढ़ गई। कार किसी चीज से टकराई। धमाकेदार आवाज के साथ वो होश व हवास से बेगाना हो गया। कार की सीट पर जख्मी हालत में पड़ा शाहजर इस बात से यकसर बेखबर था कि यह हादसा आफरीदी वला के मकीनों की जिंदगियों में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। दाई माँ को अल्लाह हाफिज कहती वो तकरीबन दौड़ती हुई घर से निकली थी। हसब मामूल वो दफ्तर के लिए लेट हो चुकी थी। अभी वो बस स्टॉप तक पहुंची भी न थी कि इसकी निगाह सड़क के दाएं तरफ फुटपाथ की खस्ता हालत पर पड़ी थी। ऐसा मालूम हो रहा था गव्या कोई तेज रफ्तार गाड़ी सीधे इस टकरा गई हो।
فٹ پاتھ پر بنی کچھ جھگیوں کی حالت بھی خراب لگ رہی تھی۔ انہی میں سے ایک جھگی کے باہر بیٹھی ایک ادھیڑ عمر عورت بآواز بلند رو رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر اسے محض اتنی معلومات حاصل ہوئی تھی کہ کل رات 3 بجے کے قریب ایک تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھی۔ نتیجتاً روتی ہوئی عورت کے شوہر کے دونوں پیر متاثر ہوئے تھے۔ گاڑی چلانے والے کے تعلق سے کسی کو کوئی معلومات نہیں تھی۔ بقول اس عورت کے حادثہ کے کچھ ہی منٹوں بعد کچھ لوگ کار اور ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جائے واردات پر موجود پولیس کانسٹیبل سے بس یہ جانکاری مل سکی تھی کہ حادثہ کو انجام دینے والا کے ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ روتی ہوئی عورت کے قریب پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس 2 بچوں کو اپنی ماں کی تقلید کرتا دیکھ اس کا دل لرز گیا۔ اس نے اپنے قدم ہاسپٹل کی سمت بڑھا دیے، وہ اس خبر کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو ہی مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی کہ ہسپتال کی شیشوں سے بنی چمکتی عمارت کو دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ حادثہ کو انجام دینے والا کوئی رئیس شخص تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس اونچی کشادہ عمارت کی چوکھٹ کو عبور کر گئے۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہی وہ کل رات ایڈمٹ ہوئے پیشنٹ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کی کوششیں میں جٹ گئے، مگر ریسیپشنسٹ کے دوسرے جملے پر ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کار ڈرائیو کرنے والے کا نام شاہزر آفریدی تھا۔ کیا آپ سے مراد ہے؟ شاہزر آفریدی راشد آفریدی کے بیٹے شاہزر آفریدی؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ میڈم کیا آپ پیشنٹ کی ریلیٹیو نہیں ہیں؟ لڑکی نے ابرو اٹھائے۔ نہیں، میں ایک رپورٹر ہوں، اس پیشنٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنے آئی ہوں۔ جس وقت انہیں یہاں لایا گیا تب ان کی حالت کیسی تھی؟ اس نے الٹا لڑکی سے سوال کیا۔ دیکھیں میڈم، ہم کسی بھی آؤٹ سائڈر کو پیشنٹ کے متعلق کوئی معلومات نہیں دے سکتے، یہ ہاسپٹل کے رول کے خلاف ہے۔ لڑکی نے ناک چڑھا کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ دیکھیں پلیز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، حادثہ کی وجہ کیا تھی؟ وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ چاہیں تو ڈاکٹر یوسف سے کنسلٹ کر سکتی ہیں، وہ اکثر اوقات میڈیا کو پیشنٹس کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، مگر ایسا وہ صرف ریلیٹیو اور اس کی فیملی کی رضامندی ملنے کے بعد ہی کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، ڈاکٹر یوسف وارڈ نمبر 13 میں ملیں گے۔ لڑکی کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ فوراً سے پیشتر وارڈ نمبر 13 کی طرف بھاگی تھی۔ تبھی اس کے قدم رکے تھے۔ وارڈ کے باہر راہداری میں اشار اور راشد صاحب کسی ڈاکٹر سے محو گفتگو تھے۔ اس نے اپنے کان کھڑے کر لیے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ ٹینشن لے رہے ہیں، بس چند معمولی خراشیں آئے ہیں۔ اس کے دیر سے ہوش میں آنے کی وجہ حادثہ نہیں، اس کی ذہنی حالت ہے۔ وہ کافی نشے میں تھا۔ ہوش میں آنے کے لیے وقت درکار ہونا لازمی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ وہ نشے میں تھا، جبکہ شاہزر اس بات سے انکاری ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ وجہ کافی تھی۔ آج کا دن بہت خاص تھا، قدرت اس پر مہربان تھی۔ مزید ایک لفظ بھی سنے بغیر وہ اس عمارت سے باہر نکل رہا۔ اس خبر کو کل کے اخبار کا حصہ بننا تھا۔ شاہزر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا۔ حادثے کو لے کر راشد صاحب کافی پریشان تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شاہزر کے ہاتھوں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایک ماہر ڈال رے الف چھوٹی یہ لیتے 654 گھننا ہو رہے تھا، اور شراب تو اس نے آج تک کبھی نہیں پی تھی، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شاہزر نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کشمش میں مبتلا تھے کہ شاہزر کا یقین کرے یہ ڈاکٹرز کی باتوں کا۔ گزشتہ 1 ماہ سے شاہزر کی ہر حرکت پر میڈیا کی نظر تھی۔ انہیں یہ تصور تک ڈرا رہا تھا کہ اگر میڈیا کو اس حادثے کی بھنک پڑ گئی تو وہ آفریدی خاندان کی عزت کو سر عام نیلام کر دیں گے۔ بے دو چشمی ہے الف گھننا لیتے 654 چھوٹی یہ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس گھر کے ساتھ سبھی افراد واقف میں کہ میں شراب نہیں پیتا۔ گواہ سے نکلنے وقت میں مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دک سپائکے کا شکار ہوا ہوں۔ اشار کے بغل میں صوفے پر براجمان شاہزر نے کہا۔ کیا تم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ یوشو اشار متحیر تھا۔ یس آئی ایم ابسولوٹلی شور۔ پارٹی سے نکلتے وقت آخری جوش جو میں نے پیا تھا اس کا ذائقہ مختلف تھا۔ آیا کسی نے میرے ساتھ واہیات مذاق کیا ہے؟ ایک جھماکے کے ساتھ اس کی ذہن کی پلٹ پر لیزا کا چہرہ روشن ہوا تھا۔ ان سلجھ گئی تھی۔ لیزا کا ذکر گول کرتے ہنو کہ اس نے آدھی بات بتا تھی۔ اس کا ذکر شرمندگی کا باعث بن سکتا تھا۔ تمہارے آوارہ دوستوں کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں ڈالنا مذاق ہے۔ راشد صاحب دھاڑے۔ وہ اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ ڈیٹ پلیز مجھے بات کرنے دے۔ شاہزر تم ٹینشن نہ لو،
زخمی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جا چکا ہے اور اس کی ہر لحاظ سے مالی امداد کی جا رہی ہے۔ تمہیں فی الحال آرام کی ضرورت ہے، تم آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اشار کی بات پر شاہ زر نے مراؤب ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بعض اوقات اسے اشار بہت بہادر معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے اوروں کی طرح بات کر سکتا تھا، اس کے لیے یہ ناممکن تھا۔ راشد صاحب کے سامنے وہ خاموش سامع بن جایا کرتا، صرف سننے والا۔ اس اثنا میں دروازے پر ہوئی دستک نے سب کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ اشار نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کے عین وسط میں پولیس کمشنر کو دیکھ اشار حیران ہوا۔ آئے کمشنر صاحب، آپ یہاں کیسے؟ کوئی خاص بات ہے؟ کمشنر صاحب خاموشی سے قدم اٹھاتے ہوئے راشد صاحب کے پاس جا رکے۔ راشد صاحب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کمشنر صاحب کی خاموشی انہیں کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ کسی انہونی کے احساس سے ان کا دل دھڑک اٹھا۔ راشد صاحب، ہمیں نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کے خلاف استناد جاری ہو چکا ہے۔ کل رات آپ کے بیٹے کے خلاف درج کروائی جا چکی ہے۔ نتیجتہ ہمیں آپ کے بیٹے کو فی الحال پولیس اسٹیشن لے جانا ہوگا۔ اشار اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ راشد صاحب کی نگاہیں فرش پر ثابت تھیں۔ کمشنر صاحب نے اپنے قدم ساکت کھڑے شاہ زر کی طرف بڑھائے۔ مسٹر شاہ زر، آفریدی نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور حادثے کو انجام دینے کے جرم میں ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ شاہ زر کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل سے ناشتے کے برتن اٹھاتی خواتین کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ وہ آواز گویا سور پھونکنے کی آواز تھی۔ گھر کا ہر فرد ساکت رہ گیا۔ دیکھیے کمشنر صاحب، شاہ زر نشے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس حادثے میں وہ قصوروار نہیں یقین ہے۔ FIR کس نے درج کروائی ہے؟ کن ثبوتوں کی بنا پر، اور آپ اسے لے جائیں۔ کمشنر صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ میں ابھی پولیس اسٹیشن پہنچتا ہوں۔ اشار کی بات درمیان سے کاٹ کر راشد صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ شاہ زر نے اپنے والد کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیشہ ایک رعب و دبدبے کے ساتھ جینے والا شخص آج بہت مختلف لگ رہا تھا۔ لٹکے ہوئے کاندھے، جھکا ہوا سر، شرمندہ نگاہیں، یہ وہ راشد آفریدی نہیں تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص کو اور تھا، وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ ان کی حالت دیکھ اس کے دل پر پیر پڑا تھا۔ اس نے اپنی نگاہوں کا رخ بدلا۔ کمشنر صاحب ہتکڑی پہنانے کی نیت سے آگے بڑھے تھے۔ اشار کا خون کھول اٹھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، شاہ زر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ میں کہیں بھاگ نہیں رہا کمشنر صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ فضا کے سکوت کو کانچ کے ٹوٹنے کی آواز نے توڑا۔ گھر کی کسی خاتون کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ زمین بوس ہوئی تھی۔ کچن سے کسی کے باہر کے سمت روڑ لگانے کی آواز اور پھر کسی جسم کے زمین بوس ہونے کی آواز کو وہ سن سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے ہی گھر والوں کی طرف پلٹ کر دیکھنا ناممکن لگا تھا۔ وہ مڑ نہ سکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چوکھٹ عبور کر گیا۔ آفریدی ولا سے کچھ فاصلوں پر واقع ولاس کی ہر بالکنی سے لوگ جھانک رہے تھے۔ راشد صاحب جیسے سفید پوش شخص کے بیٹے کا گرفتار ہو جانا چٹپٹی خبر تھی۔ تماشا لگ چکا تھا اور ہمسائے کے افراد تماشائی بنے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ذلت کے شدید احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بعض الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات ہوتے ہیں، اور ان کے معنی ہمیں تب سمجھ آتے ہیں جب ہم ان کیفیتوں سے گزرتے ہیں۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ آج اس کی بدولت آفریدی خاندان کی تذلیل ہوتی۔ ایسے میں دل کے کسی کونے میں ایک خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش اس حادثہ میں میری موت ہو جاتی۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی اس کے ذہن میں کوندہ سا لپکا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے خلاف کس نے درج کروائی ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں کمشنر نے دائیں سمت اشارہ کیا تھا، جہاں ایک سنگی بینچ پر بیٹھے دو عورتوں میں سے ایک عورت کو وہ پہچان نہ سکا، مگر دوسری شخصیت کو دیکھ وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عام سی لڑکی ایسی جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ کیا وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئی تھی، اس کی جاسوسی کر رہی تھی؟ اس لڑکی کی اس سے کیا دشمنی تھی جب وہ اس حد تک چلی گئی تھی؟ اسے اپنے سمت دیکھتا پا کر وہ شان سے قدم اٹھاتی اس کے عین مقابل آ کر رکھ گئی۔ مسٹر شاہ زر آفریدی، آپ کا کیا خیال تھا کہ میں بس اخباروں میں آپ کے کارنامے شائع کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں؟ مجرموں کی جگہ اخباروں میں نہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو آپ؟ غرض آفریدی، آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا پسند کریں گے؟ اس کی مسکراہٹ شاہ زر کے غصہ کو غیظ و غضب میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ ضبط کے تنابیں اس کے ہاتھوں سے سرکنے لگے۔ وہ پلٹی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے بازو کو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا لڑکی؟
کن گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر تم نے یہ درج کروائی۔ تم جانتی کتنا ہنو اس حادثے کے متعلق؟ ہاؤ dare یو ڈو دس to me bloody insane؟ وہ اسکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا تھا۔ غم و غصہ کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ گہری کت آنکھیں گویا انگارے اگل رہی تھی۔ زرمین کو لگا وہ اس آگ میں جھلس کر راکھ ہو جائے گی۔ میں ایک صحافی ہوں، بنا ثبوتوں اور گواہوں کے کام کرنا میری سرشت میں نہیں۔ گواہ نے یہ عورت جس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اپنی کار اس کی جھونپڑی پر چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ثبوت نے تمہاری میڈیکل رپورٹ جو ظاہر کرتی ہے کہ تم نشے میں تھے، اور اگر میں غلط ہوں تو اپنی میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر لا کر یہ ثابت کر دو کہ تم نشے میں نہیں تھے۔ اپنا بازو چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ کپکپاتی آواز میں چینخی تھی۔ تم اپنی ہی بربادی کا سامان کر رہی ہوں، تم حساب دو گی۔ یو ول پے فار دس۔ اپنی غلطی کے نتائج تمہیں بھگتنے ہنو لگے۔ وہ جنونی انداز میں چینخ رہا تھا۔ اس کی پانچوں انگلیاں اس کے بازو میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ درد کی شدت سے دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر بکھر گئے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ نتیجتہ وہ کچھ قدم کی دوری پر جا گری۔ رگڑ کی وجہ سے دائیں ہتھیلی کی جلد چھل گئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ حسب عادت پوری بات ختم ہو جانے پر چند کانسٹیبلز نے شاہ زر کو قابو میں کیا تھا۔ ان کانسٹیبلز کو جھٹکتا ہوا وہ کھلی جیل کی چوکھٹ عبور کر جیل کی چار دیواری میں جا کھڑا ہوا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ سوکھے پتے کے مانند لرز رہی تھی۔ اس اپنا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ بچی کھچی ساری طاقت لگا کر وہ کرسی کے سہارے سے اٹھی تھی۔ خوف کے مارے اس کے جسم کا سارا خون مانو چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ اپنے ہنی پیروں کی لرزش کو واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ کھڑے ہو کر اس نے پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ حوالات کی طرف اٹھی تھی۔ حوالات کی سلاخوں کو مٹھیوں میں جکڑے لہو رنگ آنکھوں سے وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دہل کر بھاگتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا جیسے کچھ بہت غلط ہو گیا ہوں۔ استس دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ تبھی داما کچن سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے میری چڑیا؟ گھر میں داخل ہو کر تم نے سلام تک نہ کیا اور اب سیدھے اپنے کمرے میں جا رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نہ میری بچی؟ اس کا ہاتھ تھام کر دائی ماں نے فکر مند لہجہ میں کہا۔ سوری دائی ماں، میں سلام کرنا بھول گیا۔ کچھ نہیں، ہوا ہے، بس ذرا تھکن ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹہ سے پسینہ پوچھتے ہوئے کی کہا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، میں ابھی تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا دیتی ہوں، سر درد چٹکی میں دور ہو جائے گا۔ یک لفظی جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کر لیا اور اسی دروازے سے ٹیک لگائے دمے کے مریض کی طرح سانس اندر کھینچی تھی۔ وہ اپنی حالت دائی ماں پر عیا کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کپڑے تبدیل کر وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بزدل نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف اسے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس شخص کا آگ برساتا ہوا لہجہ، لہو رنگ آنکھیں اس کے ذہن سے چپک سے گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں سے وارد ہو کر اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ چونک کر اٹھ جاتی جیسے کوئی انہونی ہو جانے کا خوف لاحق ہو۔ محض 1 گھنٹے بعد وہ حوالات سے باہر تھا۔ راشد صاحب کاغذی کاروائی ہوتے ہنی گھر لوٹ گئے تھے۔ وہ اشار کے ساتھ گھر آیا تھا۔ راستے میں اشار اس سے کافی نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر شاہ زر کو ازحد حیرانی ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو آفریدی ولا کے سبھی مکین سوائے راشد صاحب کے اس کے استقبال میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ گویا وہ برسوں بعد گھر لوٹ کر آیا ہوں۔ عالیہ بیگم بظاہر مسکرا رہی تھی، لیکن ان کی سوجی ہوئی آنکھیں چغلی کھا رہی تھیں کہ وہ مسلسل روتی رہی ہیں۔ چلو یار، شاہ زر 1 گھنٹے بعد واپس آیا ہے، 1 صدی بعد نہیں۔ یہ میلودرامہ بند کرو اور سب اپنے اپنے کام سنبھالو۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شاہ میر نے ایک جملہ اچھالا تھا۔ اس کی بات پر سبھی مسکرا دیے سوائے شاہ زر کے۔ سبھی خود کو مصروف ظاہر کرتے گھر کے کسی کونے میں غائب ہو گئے، جبکہ اشار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو بھائی مزنی۔ اس سے قبل کہ اشار اپنے کمرے کا رخ کرتا، شاہ زر نے اسے روکا تھا۔ تم مزنی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، وہ کالج ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ملیشیا گئی ہوئی ہے۔ اسے کچھ خبر نہیں ہے، اسے کوئی کچھ نہیں بتائے گا، خواہ مخواہ وہ تمہارے لیے پریشان ہوگی۔
اس اخبار کے علاوہ کسی اخبار میں یہ خبر نہیں شائع ہوگی، اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ اور جس اخبار نے یہ خبر شائع کی تھی وہ از خود اپنی غلطی کے لیے کل معذرت کریں گے۔ اشعار کی بات سن کر وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ دن بہت سخت تھا اور رات بہت طویل۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اگلے دن کی صبح اس کے دل کے موسم کی طرح اداس و سوگوار تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کے بجائے کوہ نے شور ڈال رکھا تھا۔ ایک نہست سی چار سو پھیلی تھی۔ اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ دائی ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ دفتر کے لیے نکلی تھی۔ سر زیدی، عائشہ، حسین، سب کے روکنے پر بھی اس نے درج کروائی تھی۔ دفتر نہ جا کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی غیر حاضری کا وہ لوگ یہی نتیجہ نکالتے کہ رئیسوں سے دشمنی مول لینے کے بعد وہ ڈر کر گھر پر بیٹھ گئی انہیں۔ وہ بس اسٹاپ سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھی کہ سیاہ چمچماتی کار نے اس کا راستہ روکا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ دفاتر کار کا دروازہ کھلا اور کار سے نکلنے والے شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سرخ آنکھیں اور چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے شاہ زر اس کے عین مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان محض ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اسے اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسی ہو تم مس زرمین فاروقی؟ یقینا بہت خوش ہونگی۔ اپنے ارادوں کو انجام تک پہنچانے میں کامیاب جو ہو گئی۔ غالباً کل رات یہاں سیلیبریشن پتی منائی گئی ہونگی۔ آخر ایک عام آدمی کی جیت ہوئی تھی۔ مگر میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ تمہاری اتنی کاوشوں کے باوجود محض 1 گھنٹے بعد میں جیل سے باہر تھا، اور وہ عورت جیسے انصاف کا سبق پڑھا کر تم پولیس اسٹیشن لے گئی تھی۔ اسے انصاف سے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ معاوضہ کا لفظ سنتے ہی اس نے جھٹ سے کمپلین واپس لے کر معافی مانگنے سے تک گریز نہ کیا۔ کار سے ٹیک لگائے اس نے تنزن کہا تھا۔ اس کے لہجے کے پیچھے چھپی نفرت کو وہ واضح طور محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر حلق کے راستے باہر آ جائے گا۔ اس سے قبل کہ وہ بھی اس کے ڈر و گھبراہٹ کو بھانپ جاتا، اس نے اپنے لہجے کو بظاہر مضبوط بناتے ہوئے کہا، تم نے درست کہا، خوش تو میں یقیناً تھی، البتہ سیلیبریٹ نہیں کیا میں نے۔ ایک پورے خاندان کے مستقبل کو تباہ کرنے کی سزا صرف 1 گھنٹے کی جیل۔ ایسا قانون بھی ہمارے ملک میں رائج ہے جو بالخصوص تم جیسے عیاش رئیس زادوں کے لیے بنا ہے۔ سیلیبریشن کا موقع تو تب آئے گا جب میں تم جیسوں کو ہمیشہ کے لیے جیل کا مکین بنا دوں گی۔ وہ جلد از جلد اس شخص سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس کے جاننے والوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کے اطراف دھیرے دھیرے مجمع لگ رہا تھا۔ یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ راہ کا پہاڑ بنانا بخوبی جانتے تھے۔ وہ اپنے اور دائی ماں کے لیے کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اپنی بات ختم کر وہ بھاگ جانے کے انداز میں پلٹی تھی۔ اسی لمحے ان کے درمیان حائل 1 قدم کے فاصلے کو مٹاتے شاہ زر نے اس کی کلائی تھام کر کھینچنے کے انداز میں اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ نتیجتاً جھٹکا کھاتی زرمین کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا۔ سر پر ٹکی چادر کندھوں پر ڈھلکا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ساکت رہ گئی۔ تو تم اپنی کارکردگی پر ذرا سی بھی نادم نہیں ہو؟ تمہاری جرأت پر میں حیران ہوں کہ تم میرے سامنے کھڑی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لفاظی کر رہی ہو، جبکہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ تم نے میرے خاندان کی عزت کا جنازہ نکلوایا تھا۔ میرے گھر کے مکینوں کی نیند اڑا کر کل رات بڑی ہی پرسکون نیند نہ ہوگی تمہیں۔ تمہاری بدولت میرا جیل جانا، پورا 1 گھنٹہ حوالات میں گزارنا، سارے شہر کے سامنے میرے خاندان کی تذلیل ہونا تمہیں صرف لگ رہا ہے۔ شاہ زر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ غصہ ضبط کے دانت چبا کر بولا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بھیڑ کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ کسی شکاری کے پنجے میں پھنسی فاختہ کی مانند پھڑپڑا رہی تھی۔ اسے خود سے اتنے نزدیک پا کر پوری جان سے شاہ زر کو دھکیل کر اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ خبردار جو تم نے مجھے چھوڑنے کی کوشش کی، یہ شریفوں کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں تم جیسے عیاش رئیس زادے نہیں پلتے۔ اصلیے یہاں تماشا کر کے ہجوم اکٹھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جو مجھے نادم نظر آنا چاہیے۔ میں نے تمہاری ساتھ وہی کیا جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جانے چاہیے۔ تمہارے منہ سے عزت کا لفظ سن کر مجھے ہنسی آتی ہے۔ تمہاری اب تک کی زندگی میں تم نے کتنی عزت کما ہے۔ اپنی عیاشیوں کو انجام دینے کے لیے اپنے باپ کے نام کا ناجائز استعمال کر تم نے صرف اور صرف ان کی عزت پر بٹا لگایا ہے۔ عزت وراثت میں نہیں ملتی، ان کی جاتی ہے۔ کل پہلی بار جب اپنی کارکردگی کے عوض تمہیں جیل کیا جانا پڑا، تمہارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔
گر تمہیں اپنے خاندان کی عزت کاف کی اتنی ہی پرواہ تھی تو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے سے قبل ان کے متعلق سوچنا تھا۔ یاد رکھنا شاہ زر آفریدی، اس دنیا میں کبھی نہ کبھی ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی، سو تم بھگت رہے ہو۔ وہ پوری قوت سے چیخ چیخ کر بولی تھی۔ تم نے درست کہا ہے انہستا پے فوج سنس، سو تمہیں بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ آج تم حساب دو گی میرے باپ کی تذلیل کا، میری ماں کے آنسوؤں کا، جیل میں گزارے میرے 1 گھنٹے کے ہر ایک سیکنڈ کا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ صرف 1 گھنٹہ؟ صرف 1 گھنٹے سے میری زندگی میں کیا کچھ بدل گیا ہے، اس کا اندازہ آج تمہیں بخوبی ہو جائے گا۔ پورے 24 گھنٹوں میں سے محض 1 گھنٹہ جو ہمارے موافق نہ گزرا ہو، جس کی ہوا مخالف سمت میں چلی ہو، وہ 1 گھنٹہ ہماری زندگی کتنی بدل دیتا ہے، اس کا احساس آج ہوگا تمہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر انسان کیا کچھ کھو سکتا، اس کی حیثیت کتنی بدل جاتی ہی تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ وہ پھنکارتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ میرے مولا رحم کر، اس لمحے اس کا ہر روا داغو تھا، خوف کے مارے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے کسی سے اس قدر ڈر لگا تھا۔ شاہ زر نے اس کی کلائی تھامی اور اسے سیٹا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میرا ہاتھ چھوڑو! وہ بدواس سی چیخی تھی۔ کار کے نزدیک پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ منظر دیکھ خوف کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ رحمت چاچا میری مدد کریں، پولیس کو بلائے، صفدر بھائی جلدی کریں، مجھے بچا لے۔ اس نے کار کے دروازے کو سختی سے تھامے خود کو اندر دھکیلے جانے سے باز رکھا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والوں کو پکارا تھا، مگر ان سبھی نے نظریں جھکا لے۔ یہ وہی افراد تھے جن میں سے کئیوں کی مدد کے لیے اس نے تھانے سے کورٹ تک کے چکر کاٹے تھے، مگر آج جب اسے ان کی ضرورت تھی، وہ لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے مدد کے لیے چیختا دیکھ شاہ زر نے سختی سے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے دروازے کو آزاد کرتے ہوئے کسی سامان کی طرح اسے سیٹ پر دھکیلا تھا۔ وہ روتی چیختی کھڑکی کا شیشہ پیٹتے ہوئے لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی، مگر مجمع چھٹنے لگا۔ آج تمہیں احساس ہوگا کہ ذلیل ہونا کسے کہتے ہیں۔ مجمع نے شاہ زر کے آخری الفاظ سنے تھے کہ کار چل پڑی تھی۔ استس وہ راستہ بھر اس کی منت کرتی رہی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی اتنی منت نہیں کی تھی، کسی کے سامنے گڑبڑا نہ تھی، مگر مقابل کے سر پر خون سوار تھا۔ چند گھڑیاں گزر جانے کے بعد گاڑی ایک عمارت کی سامنے رکی تھی۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے زرمین کو باہر گھسیٹا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا عمارت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام صحیح کرتی رہی۔ ایک نازک سی لڑکی کے لیے 6 فٹ کے مضبوط مرد کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا پانا ناممکن تھا۔ ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا۔ زرمین نے وحشت زدہ نظروں سے پہلے دروازے کی سمت پھر شاہ زر کے چہرے کو دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو، میں اس دروازے کی چوکھٹ کو عبور نہیں کروں گی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے غضب سے ڈرو، ایسا ظلم نہ کرو۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ پھٹی پھٹی آواز میں چیخی تھی۔ اس کی بات پر تنزیہ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے چمکتے جوتے میں جکڑے پیر سے دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اسے اندر دھکیلا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی۔ انسان سے ڈروں یا نہ ڈروں، خدا سے میں بے شک ڈرتا ہوں۔ میں کوئی ظلم نہیں کر رہا تم پر، بس انتقام لے رہا ہوں جس کی اجازت مجھے خدا نے دی ہے۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ محض 1 گھنٹہ کا سوال ہے، اس کے بعد میں اسو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اور گھبراؤ نہیں، یہ گھنٹہ تم تنہا انجوائے کرنے والی ہو۔ مقررہ وقت پورا ہوتے ہی میں حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہنائس اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرتا وہ جانے کے لیے پلٹا تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کر بجلی کی تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو خدارا، مجھے جانے دو۔ تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو نہ تو کوئی اور طریقہ سوچ لو، مگر یہ ظلم نہ کرو۔ میرے حصہ کی سزا میرے عزیزوں کو نہ دو۔ 1 اور منٹ کے لیے اگر میں یہاں رکی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری دائی ماں مر جائیں گی۔ وہ گڑگڑائی تھی۔ کیا تم نے میرے حصے کی سزا میرے عزیزوں کو نہیں دی تھی؟ نہ پھر حساب برابر ہوا۔ میری کالر پکڑ کر مجھ پر چیخو چلاؤ اور پوچھو ہاؤ دے یو ڈو دس، تبھی تم اس طرح رو رو کر منتے کر سارا کھیل بگاڑ رہی ہو۔ مقابلہ برابری والوں میں ہوتا ہے۔ کیا میں جیل میں رو رہا تھا؟ کیا میں تمہاری منت کر رہا تھا؟ میں تمہیں مضبوط اعصاب کی مالک سمجھ بیٹھا تھا، مگر تم تو ایک عام کمزور سی لڑکی ثابت ہوئی ہو۔ کہاں گئی حق کے لیے لڑنے والی زرمین فاروقی؟ اس نے تعصب سے کہا تھا۔ اس کے جواب میں کہنے کو زرمین کے پاس کچھ نہ تھا۔ فی الوقت وہ ہر دوسری عام لڑکی کی طرح بے بس تھی۔ اسوقت میڈیا، پولیس، قانون کچھ بھی اس کے کام نہ آیا تھا۔
وہ جرنلسٹ زرمین فاروقی نہیں بنا ماں باپ کے پلی بڑھی اپنی دائی ماں کے ساتھ رہنے والی عام سی لڑکی تھی۔ اسے آنسوں بہاتا چھوڑ فلیٹ کے دروازے کو لاک کرتا وہ چلا گیا۔ وہ ٹوٹی عمارت کی مانند زمین پر ڈھے گئی۔ طوفان کی اس ادا میں بھی کتنا خلوص تھا۔ ساحل تک آ گیا وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا، وہ بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑاتا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی وہ واپس لوٹا تھا۔ دروازے کی آہٹ پر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، تمہارا 1 گھنٹہ پورا ہوا۔ ویسے برا نہ مناؤ تو ایک بات کہوں، ہم اپر کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جنہیں تم عیاش کہتی ہو، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک لڑکے اور لڑکی کا محض 1 گھنٹہ ایک ساتھ گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیسے لوگ تمہارے محلے کی شریف افراد کی طرح گندی سوچ نہیں رکھتے۔ 1 گھنٹے میں تو لانگ ڈرائیو بھی پوری نہیں ہوتی۔ آج جب تم اپنے اس محلے میں جہاں بقول تمہارے شریف لوگ پلتے ہیں لوٹو گی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ کچھ معاملات میں رئیس افراد مڈل کلاس لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے سابقہ لہجے میں کہا۔ شاہ زر کی بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سوجی ہو آنکھیں، بکھرے بال، چہرے پر کھینچی آنسوؤں کی واضح لکیریں۔ وہ حسن وملال کی زندہ تصویر بنی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم مجھ سے اپنی تذلیل کا انتقام لینا چاہتے ہو نا؟ رونے اور چیخنے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی شکستہ حالت اسے شرمندگی اور ندامت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ نادم ہونا نہیں چاہتا تھا، اس نے اپنا انتقام لیا تھا۔ وہ لڑکی اپنی اس حالت کی خود ذمہ دار تھی۔ اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے شاہ زر نے باہر کی طرف قدم بڑھائے، تبھی اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کی مضبوط کلائی زرمین کے دودھیا نازک ہاتھوں میں تھی۔ غالباً یہ اسے روکنے کی کوشش تھی۔ تمہاری جینس کی دائیں طرف والی جیب میں ایک پستول ہے، نہ تم اسی سے مجھے مار دو۔ مجھے مار کر میری لاش کو دریا میں ڈال دینا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ یوں تو میرے سارے محلے والے عین شواہد ہیں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لائے ہو، باوجود اس کے کوئی گواہی نہیں دے گا۔ وہ لوگ میری طرح بے وقوف نہیں ہیں۔ تم صاف بچ نکلو گے۔ میری دائی ماں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی، مجھے مار دو۔ میرے لیے بس اتنی سی آسانی کر دو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے شاہ زر کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہیں فرش پر ثبت تھی۔ گویا اوپر دیکھنا گناہ ہو، اسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اس کی گن کب دیکھی، کتنی آسانی سے وہ سارا پلان ترتیب دے رہی تھی۔ اس کے دل کچھ ہوا۔ تم واقعی کمال ہو۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی پرسنل گن رکھتا ہوں۔ تمہاری عقاب نظروں سے یہ بھی نہ چھپ سکا۔ تمہیں جرنلسٹ نہیں، جاسوس ہونا چاہیے۔ خیر، تمہارا پلان تو پرفیکٹ تھا، لیکن مجھے پسند نہیں آیا۔ اب میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری جان لے کر قاتل بن جاؤں۔ ڈونٹ میک می بد گائے۔ انتقام کی شرط یہی ہے کہ وہ پرفیکٹلی ایکول ہو۔ کل میں نے میرا 1 گھنٹہ تمہاری مرضی کے مطابق گزارا، آج تم نے تمہارا 1 گھنٹہ میری مرضی مطابق گزارا، حساب برابر۔ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو تنزیہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں آخری موقع دیتی ہوں، مجھے مار دو۔ اس انتقام کے چکر کو یہی ختم کر دو، کیونکہ اگر آج تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں تم سے میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ شاہ زر آفریدی، اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ سیکنڈ کے اندر اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ حزن وملال کی جگہ غیظ و غضب نے لی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس دھان پان سی لڑکی کی سمت دیکھا جو اپنی بات کہہ کر سانسیں اندر کھینچ رہی تھی، جیسے یہ چند الفاظ کہنے کے لیے بھی اپنی پوری قوت لگا ہو۔ وہ نہ تو طنز کر سکا نہ مسکرا سکا، بس سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر براجمان وہ اس کا منتظر تھا۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد وہ کسی روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی آئی اور کار کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ شاہ زر نے کار اس کے گھر کے نزدیک روکی۔ وہ اسی انداز میں قدم اٹھاتی گلی میں مڑی تھی۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ خوش نہیں تھا جب کہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اپنے گھر کی سمت قدم اٹھاتی ہو وہ لڑکی، سڑکوں پر بے مقصد کار دوڑاتا ہوا وہ لڑکا، وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کا آئینہ۔ ضرورت سے زیادہ جذباتی انجام کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھانے والے لوگ۔ اسٹس اپنے گھر کے باہر لگے مجمع کو دیکھ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حال کے صوفے کے گرد کھڑی کچھ خواتین دائی ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش میں لگی تھی۔ رابعہ خالہ، کیا ہوا دائی ماں کو؟ دائی ماں کے اوپر جھکے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ حیرت ہے،
یہ تم پوچھ رہی ہو یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں رئیسون سے دشمنی مول لینے کی؟ سارے محلے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ تمہیں اٹھا کر لے گیا، پھر کیا تھا؟ کسی نے ندرت بہن کو خبر کر دی۔ اسقدر بھیانک خبر سن کر بد حواس سی دروازے کی سمت دوڑی ہی تھی کہ سینے میں درد اٹھا اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ تب سے ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر بے سود۔ فیصل گیا ہے ڈاکٹر صاحب کو لینے۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو بیچاری اپنے ہوش و حواس میں نہیں، تمہیں اس حالت میں دیکھتی تو مر ہی جاتی۔ سر سے پیر تک اسے گھورتے ہوئے پڑوس کی بزرگ نانی نے زہر اگلا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ دائی ماں کو فوراً ہاسپٹل لے جاتے، اتنی دیر تک آپ سب کیا کر رہی تھی؟ اس نے بھیڑ لگا کر کھڑی خواتین سے روحان سے لہجے میں کہا، زری تمہاری چادر کہاں ہے؟ کیا تم ننگے سر واپس آئی ہو اور تمہاری چپلیں کہاں رہ گئی؟ اس کی بات کے جواب میں رابعہ خالہ کو اس کے کھلے سر اور ننگے پیروں پر چوٹ کرتے دیکھ کو ششدر رہ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ استس خاموش میں آتے ہی اس کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ گھڑی کی سویاں 9 کے ہندسے پر براجمان تھیں۔ کئی گھنٹے اس کی بے ہوشی کے نظر ہنو چکے تھے۔ دائی ماں کا بستر خالی تھا، شاید انہیں اسپتال لے جایا جا چکا تھا۔ صبح جہاں لوگوں کا مجمع لگا تھا وہاں اب سوائے اس کے کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ پاس ہی تپائی پر زینت بھابی کا موبائل فون پڑا تھا۔ غالباً وہ عجلت میں اپنا موبائل یعنی بھول گئی تھی۔ ہاسپٹل جانے کی نیت سے اس نے بستر سے اٹھنا چاہا، تبھی شدید پیاس نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ صبح سے پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اتری تھی۔ نقاہت کے مارے چکر آ رہے تھے۔ بمشکل اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئی وہ کچن کاؤنٹر تک آئی تھی۔ ابھی 2 گھونٹ پانی اس کی حلق سے نیچے اترا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے قبل کہ وہ باہر جا کر دیکھتی فیصل کچن میں داخل ہوا تھا۔ فیصل بھائی کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں، ابھی زینت یہاں سے گئی نے۔ اس نے دروازہ باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے فیصل کی طرف دیکھا۔ اس مشکل گھڑی میں بھی وہ دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ تھے۔ چلے فیصل بھائی، مجھے دائی ماں کے پاس لے چلے۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ذری تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت صبر و تحمل کے ساتھ سننا ہوگا۔ دائی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر وہ انہیں کوما میں جانے سے نہیں روک پائے۔ کانچ کا گلاس چھناک کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے کچن کاؤنٹر کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ دیکھو ذری، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہم سب نے پوری کوشش کی مگر تقدیر کو شاید کچھ اور نہیں منظور تھا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ دائی ماں اب بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، انہیں فقط تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فیصل نے اس کے شانوں پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے جانے دے، میری دائی ماں مر جائے گی۔ وہ بلک بلک کے روتے ہوئے بولی تھی۔ خود کو سنبھالو ذری، الف لام لام لت 6 ہے، سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ وہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے۔ خود کو تنہا نہ سمجھو، میں ہوں نہ تمہارے ساتھ۔ رئیسوں سے دشمنی مول لے کر تم نے ٹھیک نہیں کیا، اس غلطی کی سزا بھی تمہیں مل چکی ہے۔ سارے محلے والے تمہارے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ہر دوسرا شخص تمہاری کردار کشی کر رہا ہے۔ کسی کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ وہ تمہیں جبرن اٹھا لے گیا تھا۔ یہ لوگ تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ اس نے بے یقینی سے فیصل کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ شخص جبرن مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس سارے میں میرا کردار کیوں کر مشکوک ہو گیا؟ میرا قصور کیسے نکل آیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے لیے مغرضات اگلتی ان کی زبانوں کو روکتے۔ میرا یقین کرے فیصل بھائی، میں پاک دامن واپس لوٹی ہوں۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ تم چاہے لاکھ صفائیاں دے لو، یہاں کو بھی تمہارے پاک دامن ہونے پر یقین نہیں کرے گا۔ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب تمہاری پاک دامنی کی گواہی دینے فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے۔ ایک تنہا لڑکی کے لیے معاشرے میں اپنی کھو و عزت پانے کے لیے ایک مرد کا ساتھ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہاری بہتری کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ اس نے چونک کر فیصل کی طرف دیکھا تھا۔ کل صبح ہمارا نکاح ہے۔ اسے لگا چھت اس کے سر پر آ گئی ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصل بھبھا۔ اس کے لبوں سے اس شخص کے لیے بھائی کا لفظ ادا نہ ہو پایا تھا۔ وہ بے یقینی سے فیصل کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک بار پھر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہاں ذری، میں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ لوگوں کی زبانیں روکنے کا یہی ایک حل ہے۔
اس کے بعد کوئی تم پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ فیصل بڑے آرام سے اپنی اصلیت دکھا رہا تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ایسا نہ کہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لوگوں کی زبانیں آپ میرے بھائی بن کر بھی تو روک سکتے ہیں۔ کیا ایک بھائی کا فرض نہیں ہوتا کہ بہن کی عزت کی حفاظت کرے؟ کیا ایسا کرنے کے لیے آپ کو میرا شوہر بننا ضروری ہے؟ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے تھے۔ ذری سمجھنے کی کوشش کرو، حالات کے مطابق جذبات میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کسی نامحرم کو بھائی مان لینے سے وہ محرم نہیں ہو جاتا۔ تم چاہے مجھے جو سمجھتی رہی ہو، میں نے کبھی تمہیں اپنی بہن نہیں مانا۔ الفاظ تھے کہ خنجر، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ فیصل نے اس کے شانوں پر تسلی بھرا ہاتھ رکھنا چاہا، وہ جیسے ہوش میں آئی اور بدک کر پیچھے ہٹی۔ آپ تو شادی شدہ ہے، نہ آپ کو چاہیے تھا کہ دنیا کی ہر لڑکی کو بہن کی نگاہ سے دیکھتے۔ پھر آپ نے مجھے بہن کیوں نہیں مانا؟ مجھے اپنی چھوٹی بہن کا درجہ کیوں نہیں دیا؟ یہ غلیظ الفاظ اپنے لبوں سے ادا کرنے سے قبل ایک بار ہی صحیح زینت بھابھی کا خیال کر لیتے کہ ان پر کیا گزرے گی۔ وہ چیخی تھی، تمہیں زینت کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے اول روز سے وہ واقف ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے کرنے کا خواہاں تھا، مگر تمہاری دائی اس بڑھیا کو نہ جانے کس شہزادے کی تلاش تھی کہ مجھے صاف منع کر دیا۔ اسوقت تقدیر میرے ساتھ نہیں تھی، مگر آج تقدیر مہربان ہے۔ میں یہ موقع ہاتھ سے کیسے نکلنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا ذری۔ فیصل کا مکروہ چہرہ اور واضح ہوا تھا۔ خبردار فیصل ملک، جو تم نے اپنے گندی زبان سے میرا نام لیا۔ آپ جیسے بد کردار اور گرے ہوئے شخص کے لیے بھائی کا لفظ کا استعمال کر کے میں بھائی بہن کے مقدس رشتے کی توہین کرتی آئی ہوں۔ آپ کے غلیظ دل میں میرے لیے چاہے جیسے بھی جذبات ہو، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ گھن آ رہی ہے، مجھے آپ سے افسوس ہو رہا ہے، مجھے زینت بھابھی کی بدقسمتی پر جو انہیں آپ جیسا شوہر نصیب ہوا۔ آپ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، ورنہ میں تمیز کے دائرے سے باہر نکلتے ہوئے دھکے دے کر آپ کو نکال باہر کروں گی۔ زرمین نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ وہ اپنے رنگ میں آ چکی تھی۔ رسی جل گ پر بل نہیں گیا۔ تمہاری انہیں الف دال الف و لت 6 5 4 گھننا پر تو جان نثار کرنے کا من کرتا ہے، بلکل اڑی گھوڑی ہو تم۔ تمہیں قابو کرنا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ سوچ لو، گر تم سیدھی طرح سے نہ مانی تو دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ وہ مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ زرمین نے چونک کر نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ وہ رئیس زارا تو تمہیں باعزت واپس چھوڑ گیا، اس کے پاس عیاشی کے اور بھی سامان ہوں گے، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی محبت کے حصول کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تمہارا گھمنڈ، تمہاری انا آج رات تمہیں تمہارے ہی گھر میں بے عزت کر دیں گے۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اسے لگا اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈیر دیا گیا ہو۔ وہ دم بخود کھڑی رہ گئی۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اسے لگا تھا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تقدیر اس پر ہنسی تھی۔ ابھی ایک قیامت آنی باقی تھی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ اپنا ہوش کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے جسم کی نقاہت، اس کے دل کی گریہ بازاری اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے کچن کاؤنٹر کو تھاما تھا۔ بدواسی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ اس نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ فیصل اس کے قریب آ گیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ بھی نہ رہ گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ راہ فرار دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میرے مولا رحم کر۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فیصل کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہنے کی کوشش تو یہ مت بھولنا کہ ان لوگوں کی نظر میں اب تم پہلے والی زرمین نہیں، ایک ایسی لڑکی ہو جو ایک لڑکے کے ساتھ تنہائی میں پورا 1 گھنٹہ گزار کر آئی ہے۔ بڑی آسانی سے میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے از خود مجھے بلایا تھا۔ محلے بھر میں بدنام ہونے کے بعد تمہیں میرا ساتھ درکار تھا۔ اپنی کھویا ہوا مقام پانے کے لیے تم میرا ساتھ چاہتی تھی۔ اپنے چہرے کو زرمین کے کان کے نزدیک لے جا کر اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ فیصل کو اپنے اس قدر نزدیک پا کر اسے بے ساختہ اکا آئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی زینت عجلت میں اندر آئی تھی۔ زرمین، چلو جلدی سے کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زینت نے مسکرا کر کہا۔ وہ مسکرا نہ سکی۔ اسے ہنوز کھڑا دیکھ زینت پریشان ہوئی۔ زرمین، مجھے تمہاری طبیعت بگڑتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، تم پسینے میں بھیگ گئے ہو، جلدی سے کھانا کھا لو، تمہارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جلدی چلیں، منا بہت رو رہا ہے، مجھ سے نہیں سنبھل رہا، آپ ہی سنبھالیں۔
زینت نے زرمین کو کرسی پر بیٹھایا، کھانے کا ٹفن ٹیبل پر رکھا اور فیصل کی طرف بڑھی۔ اس نے فیصل کا بازو پکڑ کر اس کا رخ باہر کی سمت کیا تھا۔ دروازے سے باہر قدم رکھنے سے قبل اس نے زرمین کی طرف دھمکی دیتی ہو نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے قبل زینت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ تھا ان نظروں میں، عجیب سا احساس، عجیب سا تاثر۔ وہ زینت کی نظروں میں ہلکورے لیتے جذبات کو مانی نہ پائی تھی۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی اس نے بھاگ کر دروازہ مقفل کیا تھا۔ اس کا ذہن تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے جلد از جلد یہاں سے دور جانا تھا۔ اس نے بدحواسی میں اپنا پرس اٹھایا، چادر اوڑھی اور وہ گھر جہاں گزشتہ 23 سالوں سے وہ رہائش پذیر تھی، اس کی چوکھٹ عبور کر گئے۔ زادرا کی طور پرس کے علاوہ کچھ اور لینا اسے یاد نہ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر آہٹ نہ ہو، اسی لیے اس نے پیروں کو چپلوں میں قید کرنے سے گریز کیا تھا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی فیصل کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزری۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے قدم بڑھائے۔ گلی میں بس اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس نے چہرہ اچھی طرح چادر سے ڈھک لیا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس گلی سے سڑک تک راستہ بہت لمبا تھا۔ جون ہی اس کا پہلا قدم کول تال سے بنی سڑک پر پڑا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ فیصل اس کا تعاقب نہ کر رہا ہوں۔ اچانک سامنے سے آتی کار کی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ سیدھے کار کے ہڈ پر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ استس خاموش میں آتے ہی اس نے خود کو بستر پر پایا۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں پر گلابی رنگ کے پردے لٹک رہے تھے جن سے سورج کی روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے نزدیک گلابی رنگ کا سنگھار میز جس پر میک اپ کے مختلف قسم کے لوازمات ترتیب سے سجے نظر آتے تھے۔ سنگھار میز کے عین مقابل گلابی رنگ کی 2-3 کرسیاں بچھی تھی۔ اس کمرے کی تقریباً ہر چیز گلابی رنگ کی تھی۔ وہ جس بیڈ پر لیٹی تھی اس کے عین مقابل ایک واردراب کا دروازہ کھلا تھا جس میں منہ دیے ایک لڑکی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی صحیح کی تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ پر پڑی۔ بیڈ کے نزدیک اسٹینڈ پر گلوکوز کی باٹل لٹکی نظر آ رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کی حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھی، بیڈ کے نزدیک تپائی پر دھرے پانی کے گلاس کو لبوں سے لگایا، تبھی ہاتھوں میں لرزش ہوئی اور کانچ کا گلاس چھناکے کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ شور سن کر وہ لڑکی اس کے نزدیک آئی تھی۔ دنت منہ لیٹی رہنو، تم پانی پینا چاہتی ہو نہ میں پلا دیتی ہوں۔ وہ فوراً پانی سے بھرا دوسرا گلاس لے آئی جسے لبوں سے لگاتے ہی زرمین نے ایک سانس میں خالی کر دیا۔ 22 سال کی لڑکی تھی جو گلابی ہی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ بیرے الف و لت 6-5-4 نون سلکی باپ شولڈر تک آ رہے تھے۔ رنگ سنہرا سا تھا۔ اس نے اجنبی لڑکی کا باریکی سے جائزہ لیا تھا۔ تو کیسا محسوس کر رہی ہو اب تم؟ کل رات تم میری کار کے سامنے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب تمہیں کوئی چوٹ نہیں آئی؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ویکنس کی وجہ سے تم بے ہوش ہوئی تھی۔ غالبا تم نے کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ بٹ یو ڈونٹ وری، میں نے گلوکوز لگوا دیا ہے۔ کچھ ہنی دیر میں تمہارے جسم میں چلنے پھرنے لائق طاقت آ ہی جائے گی۔ اجنبی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز گفتگو سے وہ کافی پر اعتماد معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے میری کافی مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ، مگر اب مجھے چلنا چاہیے۔ زرمین نے بستر سے اٹھنا چاہا۔ یہ تم کہاں کے لیے چل دی؟ اناج کا ایک دانہ تمہاری حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ اس حالت میں باہر نکلو گی تو پہلے ہی قدم پر چکرا کر گر پڑو گی۔ تمہیں ڈاکٹرز نے اس کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں نے تمہیں کہیں نہیں جانے دینا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اسے دوبارہ بستر پر بیٹھاتی ہوئی اس کمرے کے دروازے سے متصل کمرے میں غائب ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ برگر اور اورنج جوس سے سجی ٹرے لیے حاضر ہوئی تھی۔ لو، اب فورا سے پہلے اسے کھانا شروع کر دو ورنہ تمہاری آواز حلق میں ہی پھنسی رہ جائے گی۔ اس نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے زرمین کی بیٹھی ہوئی آواز پر چوٹ کی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ لڑکی یا تو حد سے زائد مخلص تھی یا عجیب۔ اس نے بمشکل 2-3 نوالے حلق سے نیچے اتارے تھے۔ وہ لڑکی بھیگے چہرے کے ساتھ باتھ روم سے باہر آتی۔ زرمین کو اپنا پرس لیے چادر اوڑھے جانے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ چیخ اٹھی۔ یہ کیا، تم کہاں چل دی؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس نے جھٹ سے زرمین کی چادر اور پرس اس سے چھین لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ششدر رہ گئی۔ اے نو، جانتی ہوں تمہیں میرا انداز عجیب لگ رہا ہوگا،
لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ شرافت سے تم مان نہیں رہی ہو، اس لیے مجھے من مانی سے کام لینا ہوگا۔ اس حالت میں تمہیں باہر جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتی۔ تم مجھے تمہارے گھر کا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں انہیں انفارم کر دوں گی۔ جب وہ تمہیں لینے آئیں گے تب کہیں جا کر میں تمہیں ان کے ساتھ جانے کی اجازت دوں گی۔ اجنبی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ زرمین اس لڑکی کی عجیب منطق پر حیران تھی۔ بنا کسی جان پہچان کے وہ کسی پر اپنی مرضی کیسے تھوپ سکتی تھی؟ کسی اجنبی پر وہ اپنا حق کیسے جتا رہی تھی؟ دیکھیں، میں اب ٹھیک ہوں، مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا ہے۔ میرے گھر والے میرے منتظر ہوں گے، اس لیے پلیز آپ مجھے مت روکیں۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان واضح طور پر لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات پر اجنبی لڑکی اس کے نزدیک آ گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، آئی کین انڈرسٹینڈ، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح ہمارا رابطہ گھر والوں سے نہ ہو پائے تو امی ڈیڈی بھائی بہن گھر کے سبھی افراد پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب عجیب سے وسوسے انہیں ستانے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارے پرس میں تمہارا فون تلاش کیا تھا تاکہ انہیں انفارم کر دوں، مگر مجھے فون نہیں ملا۔ عین ممکن ہے کہ حادثے کے دوران تمہارا فون وہیں گر گیا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ میرا فون استعمال لو اور اپنے گھر سے کسی کو بلا لو تمہیں لینے کے لیے۔ میں تب تک دوسرے روم میں ویٹ کرتی ہوں، تم آرام سے بات کر لو۔ اپنی بات ختم کر کے وہ دوسرے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اس کا ہر ایک لفظ اسے نشتر کی مانند چبھا تھا۔ گھر، ماں باپ، بھائی بہن، اس کے پاس کوئی رشتہ نہ تھا۔ بھا کے ذکر پر اس کی نظروں کے سامنے فیصل کا چہرہ گھوم گیا، جسے بھائی کا درجہ تھا۔ وہ تو انسان کہلائے جانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ وہ اس اجنبی لڑکی کو کیسے بتاتی کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا منتظر ہے؟ اس کے انتظار میں کھانا نہ کھانے والی، اس کے لیے پریشان رہنے والی ہستی کسی سرکاری ہسپتال میں زیست و موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تنہا و بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں چھلک پڑے۔ آج وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کی بدولت دائی ماں زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھی۔ اس کی ہستی کھیلتی بے فکر زندگی جہنم بن چکی تھی۔ محض ایک گھنٹے نے اس کی دنیا بدل دی تھی، اور اس سارے کا ذمہ دار تھا شاہ زر آفریدی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شاہ زر آفریدی، بے انتہا نفرت۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ تصور میں شاہ زر سے مخاطب ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد اجنبی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑے آنسو ٹپکاتا پا کر وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اجنبی لڑکی فوراً اس کے نزدیک آئی تھی۔ وہ اس کے شانے سے لگ کر شدت سے رو پڑی۔ کم کچھ تو بولو، اسپیک اپ، یوں چپ مت رہنو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی اس کے اس طرح رونے پر حواس باختہ سی بولی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی منتظر نہیں ہے، میری دائی ماں۔ ہچکیوں کے درمیان بولتی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ وہ اس اجنبی لڑکی کی گود میں ڈھے گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اجنبی لڑکی کو اپنے سرہانے بیٹھے پایا۔ اس کے عقب میں دو اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ نائس ٹو میٹ یو گین، میرا نام مہر ہے۔ اس کا نام ہے ایرم اور اسے رمشا پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں میری روم میٹس ہیں اور آج سے تم بھی اسی فہرست میں شامل ہونے جا رہی ہو۔ ہم تینوں پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں، مگر جاب کرنے والی لڑکیوں کو بھی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت ہے۔ جرنلسٹ مس زرمین فاروقی۔ اس نے زرمین کا شناختی کارڈ اس کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن کی طرف دیکھے گا۔ اس میں اس قدر حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں کچھ دنوں سے چوتھی روم میٹ کی تلاش تھی، تو ہم نے تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ تمہیں ہماری روم میٹ بنا لیا جائے۔ اس سے قبل کہ زرمین کچھ کہتی، مہر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ کہنے سے باز رکھا اور گردن موڑ کر دونوں لڑکیوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئی۔ رات کے 10 بج رہے ہوں اور آپ کا کسی سنسان سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ حادثہ میں ڈرائیو کرنے والے کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو اپنے گھر لے جائے، آپ کی کیا کرے، تو ایسے شخص کا آپ کو ذرا سا ہی صحیح احسان مند ہونا چاہیے۔ اس کی بات پر زرمین کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس لڑکی کی پل پل بدلتی شخصیت پر وہ ششدر رہ گئی۔ اس پر احسان کر کے بڑے آرام سے وہ احسان جتا رہی تھی۔ سنو مہر، میں جانتی تم نے میرے لیے جو کیا وہ بہت کم لوگ کسی اجنبی کے لیے کر پاتے ہیں۔ میں تہہ دل سے تمہاری احسان مند ہوں اور تاحیات رہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں پہلے ہی تمہیں پریشان کر چکی ہوں اور نہیں کرنا چاہتی، اور میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ میں جرنلسٹ تھی، اب نہیں ہوں۔
اس لیے میں تمہارے ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے کرائٹیریا پر پوری نہیں اترتی، اس لیے مجھے جانے دو۔ اس نے حد سے زائد مخلص لڑکی کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا، نو پرابلم، یہ میم سین لیتے 654 لام ہے، چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، اس ہاسٹل کے مالک کی بیٹی مزنی ازخود یہاں رہائش پذیر ہے، اسے یہاں خصوصی مراعات حاصل ہیں۔ اس ہاسٹل میں اس کی موجودگی کا ہم لڑکیاں بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وارڈن اس کی بات نہیں ٹالتے، میں اس سے بات کر لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ تم یہاں آرام سے جب تک چاہے رہ سکتی ہو، اور رہا سوال احسان مند ہونے کا، مجھے تھنکس کرنے کا، تو تم ایسا کرو کہ میری بات مان لو، تب میں سمجھوں گی کہ تم نے میرا احسان اتارا ہے، کیونکہ ہمیں چوتھی روم میٹ کی ضرورت ہے، جبکہ مجھے کوئی لڑکی روم میٹ بنانے کے لیے پسند نہیں آ رہی۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم مجھے پسند آگ ہو، سو تم میری روم میٹ بن جیم الف کو لیتے 654 اور مجھے روم میٹ کی تلاش سے آزاد کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وارڈن کسی بھی لڑکی کو ہمارے روم میں ٹھونس دے گی۔ میری نانا سنکر، وہ مجھ سے پہلے ہی تنگ ہے۔ اس کی بات پر زرمین تذبذب میں مبتلا ہوگا۔ تم آرام سے بیٹھ کر سوچ لو، فی الحال میں کالج کے لیے نکل رہی ہوں، باقی گفتگو کالج سے واپسی کے بعد ہوگی، تب تک لیے اللہ حافظ۔ ہنائس دے اسے متذبذب چھوڑ کر وہ کمرے کے باہر نکل گئے۔ زرمین کو بلاخر مہر کی زد کے آگے ہار ماننا پڑی تھی۔ شروعات میں مہر اسے کافی عجیب شخصیت کی مالک معلوم ہوتی تھی، مگر جیسے جیسے اس کی ہمراہی میں وقت گزرتا گیا، اسے یہ احساس ہوا تھا کہ مہر نہایت ہی مخلص لڑکی ہے جو محض پیار بانٹنا اور حق جتانا جانتی تھی۔ بقول مہر کے اپنی بات منوانے کا یہ نہایت ہی کامیاب نسخہ ہے کہ دوسرے پر اپنا حق جتا کر اپنی مرضی تھوپ دو، جسے وہ ہمیشہ استعمال کرتی آئی تھی۔ اس کے ساتھ بھی مہر نے یہی کیا تھا۔ مہر اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کا تعلق کسی رئیس گھرانے سے تھا، لیکن گھمنڈ اسے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ وہ ہمہ وقت اس کا من بہلانے کے لیے اپنے گھر والوں کی باتیں کیا کرتی تھی، جسے وہ غائب دماغی سے سنتی تھی۔ زندگی ایک ہنی ڈھب پر گزرتی جا رہی تھی، اداس و سوگوار۔ جس دن سے زرمین اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہوئی تھی، اس روز سے اس کی یہی کوشش رہتی تھی کہ زرمین نارمل ہو جائے، مگر اس کی کاوشوں کا کوئی خاص نتیجہ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی، لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی، دا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہنی شتون سے رو پڑتی، ہاسٹل کی چار دیواری سے باہر نکلنے کے تصور سے گھبرا جاتی، راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتی۔ مہر زرمین کی اس حالت کو لے کر از حد پریشان تھی، اور اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ وہ جو ہی روم میں داخل ہوئی، زرمین اس کی توقع کے عین مطابق عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی نماز ختم ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک کر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سلام پھیر کر زرمین اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مہر اس کے نزدیک جائے نماز پر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، ٹیل می اباؤٹ یو، میں اس راز کے متعلق جاننا چاہتی ہوں جو تمہارے سینے میں دفن ہے، اس غم کے متعلق جاننا چاہتی ہوں جو ہمہ وقت آنسو بند تمہاری آنکھوں سے بتانے۔ مجھے بتاؤ زرمین، خود کو اندر ہی اندر مت مارو، ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس حالت کو پہنچی ہوں؟ مہر کی بات پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھتی، مہر نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج نہیں زرمین، گزشتہ ایک ہفتے سے تم مجھے ٹال رہی ہوں، مگر اب بہت ہو گیا ہے۔ اگر تم نے مجھے اپنی دوست مانا ہے تو مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ اس نے بے بسی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جسے نہ کہنا ناممکن تھا۔ اس نے بلاخر اپنی زندگی کی کتاب مہر کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ دائی ماں کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ میں چاہوں تو زینت بھابھی سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتی ہوں، مگر مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ اس زندگی میں دوبارہ کبھی میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ مہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو محض سگنل توڑنے اور نو پارکنگ زون میں گاڑی پارک کرنے پر کسی کی خبر اخبار میں شائع کروا لینا بیوقوفی ہے۔ ایسا کر کے تم نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ سب تو اس ملک کی سڑکوں پر دن میں ہزاروں بار ہوتا ہے، بالخصوص رئیس زادے ہی کیوں، عام لوگ بھی قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور یہی سب کرتے ہیں۔ خیر، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اکیلی تم اس ملک کو نہیں بدل سکتی، لیکن ہاں، نشے کی حالت میں گاڑی چلا کر کسی کو ہاسپٹل پہنچانے والے کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ تم نے ایسا کر کے بالکل ٹھیک کیا، مگر اس شخص نے تمہیں کڈنیپ کر کے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تم دونوں کے ایک گھنٹے میں سب سے بڑا فرق تم دونوں کی صنف کا تھا۔ کسی لڑکے کا ایک گھنٹہ جو اس نے جیل میں گزارا ہو اور کسی لڑکی کا ایک گھنٹہ جو اس نے کسی کڈنیپر کے ساتھ گزارا ہو برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا انتقام ایکول نہیں تھا۔
اس نے تمہارے لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ خیر، اس سارے میں شکر کرنے والی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تم پاک دامن ہو۔ دنیا چاہے جو کہہ لے، تم تو جانتی ہو نا کہ تم پاک دامن ہو۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کچھ برا نہیں ہوا۔ تم ایک جرنلسٹ ہو، ایک بہادر جرنلسٹ۔ ہمت سے کام لو بھی بڑے ہو۔ تمہاری دائی ماں ابھی زندہ ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا تمہارے لیے۔ تمہارے برعکس کچھ لڑکیوں کی عزت چند لمحوں میں نیلام ہو جاتی ہے، انہیں کڈنیپ کرنے والے پاک دامن واپس نہیں چھوڑتے۔ باوجود اس کے وہ لڑکیاں تمہاری طرح اپنی بد نصیبی پر آنسو نہیں بہاتی، انصاف کے لیے لڑتی ہیں۔ یاد رکھنا زرمین، اس دنیا میں لوگ محض دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں، ہمارے مشکل وقت میں یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تمہارے آنون سینوں و لت چھپا چار گھننا کی قیمت صرف تم جانتی ہو۔ یہ تمہارا درد ہے جو تمہاری آنکھوں کے راستے باہر نکل رہا ہے، مگر دوسروں کے لیے یہ صرف پانی ہے، نمکین پانی۔ ترس نہ کھائے گا کوئی تمہاری حالت پر، تم اپنی آنکھ کبھی اشکبار مت کرنا۔ مہر نے شاعرانہ انداز میں اس کے آنسوں کو انگلی کی پور پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شخصیت کی طرح دلاسا دینے کا اس کا انداز بھی مختلف تھا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرا دی۔ اس طرح رو رو کر تم کسی دن ضائع ہو جاؤ گی۔ کیا تم آنسو بہا بہا کر مر جانا چاہتی ہو؟ ہماری ہمت کی اصل آزمائش مر جانے میں نہیں، زندہ رہنے میں ہوتی ہے۔ خودکشی کرنے والوں کو یہ دنیا بزدل کہتی، حالانکہ یہ دنیا والے جانتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کے لیے کتنی ہمت درکار ہوتی ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خودکشی کرنے والے جتنی ہمت مرتے وقت دکھاتے، اتنی زندگی میں دکھاتے تو بآسانی زندگی کی پریشانیوں کو فیس کر لیتے۔ تمہیں بھی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اٹھو، جاؤ، جا کر دکھا دو اس شخص کو کہ تم کیا کر سکتی ہو، اسے اس کی غلطی کی سزا دو، بلکہ پہلے والی زرمین بن جاؤ۔ تمہیں اسی جذباتیت اور پاگل پن کی اشد ضرورت ہے جو تمہاری شخصیت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ نو یو ہتا گہم ٹیسٹ ہز اون میڈسن۔ اپنی بات ختم کر وہ چلی گئی جبکہ زرمین سوچ میں پڑ گئی۔